السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے امیر محترم سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم۔ درخواست ہے امیر حلقہ سے علی جنید صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ نائب ناظم اعلیٰ پرویز اقبال صاحب تشریف لے آئیں۔ امیر سیالکوٹ امیر تنظیم اسلامی نعیم بھٹا صاحب۔ عبدالقدیر بٹ صاحب پلیز اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ عادل قریشی صاحب پلیز اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور ہمیں اس اعزاز بخشا کہ ہم آپ تک دین کی دعوت پہنچا سکیں۔ شروع کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ حافظ محمد عثمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کے تلاوت فرمائیں۔ محترم حافظ عثمان صاحب ہمارے رفیق تنظیم ہیں اور خطیب بھی ہیں، ہمارے 2016 سے تنظیم کے ساتھ منسلک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم
ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله مولانا العظيم. جزاک اللہ خیر. نعت رسول مقبول کے لیے جناب علی شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں. رفیق تنظیم ہیں اور یہ 2006 سے تنظیم کے ساتھ منسلک ہیں. زمین و زماں ہمارا. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ تحریک پاکستان کا وہ بیانیہ جو پاکستان کی تحریک کی جان بنا، اور قائد اعظم نے بھی اس نعرے کو بڑی تقویت بخشی اور ٹربیوٹ پیش کیا. سیالکوٹ کے شاعر اصغر سدائی صاحب کا یہ کلام پیش کرتے ہیں. احمد بلال صاحب ہمارے تنظیم کے رفیق ہیں اور 2010 سے تنظیم کے ساتھ منسلک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنی اس نظم کا تعارف ایک دو جملوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. دراصل 1933 میں چودھری رحمت علی صاحب انہوں نے ایک بکلیٹ لکھا ناؤ اور نیور. پہلی دفعہ 1933 میں اس میں لفظ پاکستان استعمال کیا گیا. ہندوستان بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے یہ نام بڑا نیا تھا،
اور اس بات کو بہت زیادہ ابھارا گیا کہ یہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کا کیا مطلب ہے، پاکستان کا مطلب کیا. تو اصغر سودائی صاحب 1944 میں اسی شہر اقبال کے ایک ادارے مرے کالج میں زیر تعلیم تھے. اس وقت انہوں نے ایک نظم لکھی اور اس نظم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ اسی نظم کے ہر بند کا جو آخری مصرع ہے وہ ہر زد عام ہو گیا. ہر شخص کی زبان پہ گویا یہ ایک نعرہ بن کے ابھرا، اور خود قائد اعظم نے اسی نظم کی بنیاد پہ اصغر سودائی صاحب کے بارے میں فرمایا کہ تحریک پاکستان میں 25% کردار اسی نظم اور اصغر سودائی صاحب کا ہے. نظم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آہن سے لڑ جا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہادی و رہبر سرور دین، صاحب علم و عزم و یقین، قرآن کی مانند حسین، احمد مرسل صلی علی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. چھوڑ تعلق داری چھوڑ، اٹھ محمود بتوں کو توڑ، جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ، غیر اللہ کا نام مٹا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. جرت کی تصویر ہے تو، ہمت عالمگیر ہے تو، دنیا کی تقدیر ہے تو، آپ اپنی تقدیر بنا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. نعمتوں کا اعجاز یہی، دل کا سوز و ساز یہی، وقت کی ہے آواز یہی، وقت کی یہ آواز سنا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پنجابی ہو یا افغان، مل جانا شرط ایمان، ایک ہی جسم ہے ایک ہی جان، ایک رسول اور ایک خدا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تجھ میں ہے خالد کا لہو، تجھ میں ہے طارق کی نمو، شیر کے بیٹے شیر ہے تو، شیر بن اور میدان میں آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. مذہب ہو تہذیب کے فن، تیرا جداگانہ ہے چلن، اپنا وطن ہے اپنا چمن، غیر کی باتوں میں مت آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. آخری بند لکھتے ہیں، اے اصغر اللہ کرے ننھی کلی پروان چڑھے، پھول بنے خوشبو مہکے، وقت دعا ہے ہاتھ اٹھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ جی. پروگرام کے اصل حصے کی طرف آتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. امیر محترم تشریف فرما ہیں. امیر محترم شجاع الدین شیخ صاحب تنظیم کے ساتھ 1998 سے منسلک ہیں. 2020 اگست میں امارت سنبھالی، دنیاوی تعلیم، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. انٹرنشپ فرگوسن سے کی لیکن اس کے بعد پریکٹس نہ کی. کراچی سے عربی کورس کیا، کراچی قرآن اکیڈمی سے قرآن کورس کیا، کراچی یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز ماسٹر کیا. اس کے بعد تنظیم میں بڑی لگن، بڑی محنت کے ساتھ تمام انٹرنیشنل چیلنج پر دین کا کام کیا، قرآن کی تبلیغ کی، تنظیم کا پیغام پہنچایا. دنیا چینل پر 12 سال سے پروگرام کر رہے ہیں. پیس چینل پر ذاکر نائک کی دعوت پر انہوں نے پروگرام کیے اور الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے تنظیم کا اور اسلام کا پیغام لے کے چل رہے ہیں. تقریر کے بعد سوال جواب ہو سکتے ہیں، لیکن آپ جنہوں نے سوال کرنے وہ مختصر کریں اور لکھ کر نام اور فون نمبر کے ساتھ اگر دیں گے تو جتنا وقت ہوگا ہم اس میں اس کو اکاموڈیٹ کر سکیں گے. نماز کے لیے ہم اس سے پہلے پروگرام ختم کریں گے انشاءاللہ، اور جن کے جواب رہ جائیں وہ مائنڈ نہ کریں، ان کے ٹیلی فون کے ذریعے ہم بعد میں بھی جواب دے سکتے ہیں. تو دعوت دیتا ہوں امیر تنظیم کو ہمارے قومی مسائل اور اس کا حل کی طرف پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے فضل و کرم سے ہم یہاں اللہ کی دین کی نسبت سے کچھ باتوں کی یاد دہانی اور اس مملکت خداداد پاکستان کی جو اس وقت کے بالخصوص اجتماعی مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں ہر درد دل رکھنے والا شخص فکر مند رہتا ہے، رہنا بھی چاہیے، اور اس کے حل کے حوالے سے کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہم سب کا جمع ہونا اس وقت قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور میں ہمارے تنظیم اسلامی کے رفقاء کی جانب سے آپ تمام حضرات و خواتین کا، ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہمارے رفقائے تنظیم کی دعوت قبول فرمائی اور اپنی بہرحال اتوار کو چھٹی بھی ہوا کرتی ہے اور اکثر دیگر گھریلو یا خاندانی یا دیگر اعتبارات سے مصروفیات ہوتی، اس سب کے باوجود آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں خیر کی بات اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کے ارادے سے یہاں سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہے کہ ہمارے ملکی مسائل اور ان کا حل، اور اگر حل میں ایک لفظ میں کہوں تو وہ ہے سچی اجتماعی توبہ۔ ابھی آیات بھی تلاوت کی گئی، قاری صاحب نے تلاوت کی بڑی خوبصورت انداز سے آیات، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 بھی تلاوت کی گئی، اس کا ایک حصہ میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سچی اور پکی توبہ۔ مسائل اور حالات پر تبصرے اور تجزیے کے دو پہلو عام طور پر ہوا کرتے ہیں، انہی دو پہلوؤں کو ایک اور انداز سے کہیں تو ایک ہے مادہ پرستانہ سوچ ہی کے تحت مسائل پر غور و فکر کرنا اور اسباب تک ہی اپنی نگاہ کو محدود رکھنا، اور ایک ہے نہیں اس سے آگے بڑھ کر ہم مطلق مادہ پرستی والے لوگ تو نہیں ہیں، ہم تو وہ شے جو نظر نہیں آتی، جو دکھائی نہیں دیتا اس کو مانے بیٹھے۔ ہمارے ایمان کا مسئلہ یہ ظاہر کی چیزوں کو ماننے بلکہ وہ جو نظر نہیں آتا ہم اس کو مانے بیٹھے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کا معاملہ ہے۔ تو ایک دوسری نگاہ بھی ہے، اور وہ نگاہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جہاں وحی کی تعلیم کی روشنی میں بات کو دیکھا جائے، الہامی تعلیم کی روشنی میں بات کو دیکھا جائے، مسائل پر غور و فکر کیا جائے اور ان کی وجوہات اور اسباب کو بھی تلاش کیا جائے اور ان کی حل کی طرف بھی متوجہ ہونے کی کوشش کریں۔ اگر ہم قرآن حکیم کی پہلی یہ وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے الفاظ کو دیکھیں تو وہاں بھی اشارہ موجود ہے، اقرا، مگر فرمایا کہ بسم ربک، پڑھو مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ آج ہمارے بچے اور بچیاں اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں، کوئی کالج میں پڑھے، کوئی یونیورسٹیز میں پڑھے، کوئی ایشو نہیں۔ ہاں اقدار کا معاملہ وہ ضروری ہے کہ اس کا لحاظ رکھا جائے، مگر اس تعلیم کے ساتھ جو ایک قید رب نے پہلی ہی آیت میں لگائی تھی کہ اقرا کا معاملہ ضرور ہو مگر بسم ربک، رب کے نام کے ساتھ، شاید آج ہم وہ بہت کچھ مس کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر
آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم الاسماء عطا فرمایا، جس کی سادہ تعبیر ہے یہ زمین، اس کے وسائل وغیرہ سے متعلق علوم۔ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس میں ایک نقطہ اہل علم نے یہ بھی اشارہ کیا، جن کو ہم مادی مسائل سے متعلق علوم، یہ مادی علوم کہتے ہیں، فزیکل سائنسز کہتے ہیں، اشیاء کا علم کہتے ہیں، زمین کے وسائل کا علم کہتے ہیں، یہ بھی پوٹینشلی پرائمریلی آدم علیہ السلام کو عطا ہوا اور اسی کا ظہور نسل انسانی میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن تنہا یہی علم آدم علیہ السلام کو نہیں عطا ہوا۔ اسی البقرہ میں آگے چل کر آیت نمبر 38 میں رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو علم الاسماء، اشیاء کا علم، چیزوں کا علم، وسائل کے بارے میں علم، فزیکل سائنسز کا علم، جو چاہے نام دے دیں، یہ بھی عطا ہوا، مگر بتایا جا رہا ہے کہ جب ہدایت عطا ہوگی، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ علم ہدایت جسے آپ اور میں علم وحی کہتے ہیں، اور اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی کہ انسان کی تاریخ پرانی۔ پہلے ہی انسان آدم علیہ السلام وہ پہلے ہی نبی ہیں اور پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، تاں آ کے یہ سلسلہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اور اللہ نے ہدایت کو بھی مکمل فرما دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ نے دین کی بھی تکمیل فرما دی۔ البتہ پہلے دن سے بتایا جا رہا ہے یہ تمہیں دنیا میں جینا ہے، دنیا میں رہنا ہے، یہاں کے وسائل بھی ہوں گے، مسائل بھی ہوں گے، سب بجا ہے، یہاں کے وسائل کی دریافت بھی کر لو، ان سے استفادہ بھی کر لو، کوئی حرج نہیں، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، سجائی گئی ہے، وسائل رکھے گئے ہیں، استعمال کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یاد رکھنا رب کی ہدایت کو نہ فراموش کرنا۔ یہ پہلی وحی سے لے کر آخری کلام جو نبی اکرم علیہ السلام کو عطا ہوا تب تک یہ تسلسل چلایا، اس بات کی رہنمائی رب کائنات کی طرف سے عطا ہوئی۔ مگر جیسے کہ میں نے عرض کرنا چاہا کہ ایک آنکھ تو شاید آج ہماری عظیم اکثریت کی کھلی ہوئی ہے، وہ مادہ پرستی والی، ظاہر کے اسباب والی، وہ فزیکل کازز کو دیکھنے والی، وہ فزیکلی مسائل کے اسباب کو تلاش کرنے والی، ایک آنکھ تو کھلی ہے، مگر دوسری آنکھ جو وحی کی بصیرت کی روشنی میں کھلتی ہے، دیکھتی ہے، وحی کی تعلیم کی روشنی میں دیکھتی ہے، اکثر و بیشتر اس پر آج توجہ دکھائی نہیں دیتی۔ چنانچہ آج جو ہماری گفتگو ہے، ٹھیک ہے پاکستان کے معاشی مسائل ہیں، اور بہرحال یہ آپ کا ہمارا سیالکوٹ کا علاقہ معاشی اعتبار سے مضبوط علاقہ ہے، انڈسٹریز ہیں، اور یہاں سے بہت بڑی پیمانے پر ایکسپورٹس دنیا بھر میں جاتی ہیں، لیکن اس وقت آپ حضرات جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ اس وقت ہماری معیشت کا حال کیا ہے، تو ان پر تھوڑا سا کلام کر لیں گے، ان سے صرف نظر تو نہیں کیا جا سکتا، یہ مسائل ہم سب پر ہیں مسلط، اور اس کی تباہی ہمارے سروں پر ہے، خواہ وہ بجلی کے بلوں کی تباہی جو ہم دیکھ رہے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ اور ملکی سطح پر جو مہنگائی کا طوفان دیکھ رہے ہیں، بات ہونی چاہیے اس پر، اس کے علاوہ بھی مسائل پر، لیکن وہ مختصر اشارہ ہی کرنا مقصود ہوگا۔ ارادہ یہ ہے، خواہش یہ ہے اور کوشش یہ ہے، وہ جو وحی کی تعلیم ہماری نگاہوں کو کھولنا چاہتی ہے، اور اسباب سے آگے بڑھ کر یہ جو مسبب الاسباب نے رہنمائی عطا فرمائی ہے، اور وہ جو بندوں کے مسائل کی وجوہات کو بیان فرماتا ہے، اس پر بھی تو ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم کافر تو نہیں ہیں نا معاذ اللہ، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہیں، تو ہمارے لیے اصل اتھارٹی تو اللہ کی ذات ہے، ہمارے لیے فیصلہ کن بات تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے۔ اس تناظر میں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسائل پر غور فکر کریں، ان کے اسباب کو بھی تلاش کریں، اور پھر حل کی طرف جانے کی بھی کوشش کریں۔ پاکستان کے مسائل پر کلام کرنا مقصود ہے، تو پہلے پاکستان پر تھوڑا کلام کر لیتے ہیں۔ اشارتاً کچھ باتیں آ بھی گئیں، علامہ اقبال کا بھی حوالہ دیا گیا، شعر اقبال بھی ہے، قائد اعظم کا بھی حوالہ دیا گیا، نعرے بھی جو لگے اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ تھوڑا سا پھر دہرا لیں، یہ مملکت خداداد یہ ذرا بالکل یونیک نوعیت کی، ڈیفرنٹ نوعیت کی، مختلف قسم کی مملکت ہے پوری دنیا میں۔ جیسے یہ امت مسلمہ کلمہ گو مسلمان،
جو 2 ارب کی تعداد میں ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انسان اللہ کی مخلوق اور اب بسنے والے تمام انسان محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں، مگر ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ہم امت اجابت ہیں، اور امت دعوت وہ لوگ ہیں جو اربوں انسانوں تک کلمہ نہیں پہنچا، مگر وہ بھی امت مسلمہ کا حصہ۔ مگر وہ جو کلمہ گو مسلمان ہیں وہ بقیہ کے مقابلے میں علیحدہ ہیں۔ کیسے بھلا؟ بقیہ سے قرآن کریم خطاب کرتا ہے تو یا ایھا الناس کہتا ہے، ہم سے مخاطبت فرماتا ہے تو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطبت فرماتا ہے۔ یہ امت اب بقیہ یا یہ افراد بقیہ کے مقابلے میں علیحدہ، جس طرح یہ ممتاز ہیں کلمہ پڑھنے والے بقیہ نہ پڑھنے والوں کے مقابلے میں، اسی طرح کلمہ پڑھنے والوں کے اگر کم و بیش 57 مسلم ممالک ہیں تو ان 57 میں سے یہ تنہا مملکت خدا داد پاکستان بالکل منفرد ہے، تنہا ہے، یونیک ہے، بالکل الگ ہے۔ کس معنی میں؟ بقیہ نے دعوے نہیں کیا کہ ہم شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے نام میں ٹائٹل نہیں لگایا کہ ہم اسلامک ہیں۔ ہم نے تو دعویٰ بھی کیا، اس کے لیے جانیں بھی دیں، قربانیاں دی ہیں، ہجرت بہت بڑے پیمانے پر ہوئی ہے، اور ہم نے کہا کہ ہم اسلام چاہتے ہیں۔ ہم نے لکھا نام ہمارے ملک کا کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو اس پاکستان کے مسائل پر اگر کلام کرنا ہے تو اس کے اس پس منظر کو، اس کے اس جینیسس کو، اس کی کریشن کے اندر جو جڑ بنیاد میں اسلام اور یہ کلمہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اگر اس کو صرف نظر کریں گے تو پاکستان کے مسائل کے جو اصل اسباب ہیں بخدا وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اور اگر اس کو صرف نظر کریں گے تو پاکستان کے مسائل کا جو اصل حل ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو کیا ہے پاکستان؟ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو خطوط لکھ کر بلوایا تھا برطانیہ سے، اور اقبال کے خطوط آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اقبال نے کہا کہ جہاں تک میں نے دنیا کے مسائل پر غور و فکر کیا، اس دنیا کے عالمگیر مسائل کا حل اسلامی شریعت کے سوا کہیں اور نہیں۔ اور اقبال کسی مدرسے سے فارغ و تحصیل صاحب علم تو نہیں تھا، اقبال تو فلسفہ پڑھ کر آیا جرمنی سے، اور مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ دنیا نے تسلیم کیا فلسفی کے اندر اس کی حیثیت کو، آج بھی دنیا اس پر پی ایچ ڈی کرتی ہے، دنیا کے کونے کونے کے اندر اقبال کے کلام پر پی ایچ ڈی ہو رہا ہے۔ وہ بھی اس مقام پر آ کر کہتا ہے کہ نہیں، دنیا کے مسائل کا حل اگر ہے تو وہ اسلامی شریعت میں، مگر ہاؤ کین وی امپلیمنٹ دا شریعت آف اللہ سبحانہ وتعالی unless we have our own separate homeland؟ جب تک اپنا خطہ زمین نہ ہو ہمارے پاس، ہم کیسے شریعت کو نافذ کریں گے؟ اس سے یہ بھی یاد رہے کہ اسلام اپنا نفاذ و غلبہ چاہتا ہے، وہ قوت نافذہ چاہتا ہے۔ خطہ زمین یا ریاست اگر مقصود ہے تو یہ ان اٹ سیلف مطلوب نہیں، اس لیے کہ شریعت کے احکامات کا نفاذ اجتماعی سطح پر بھی ہو۔ تو یہ ایک کوٹیشن میں نے اقبال کے خطوط میں صاحب کے سامنے رکھی کہ اقبال کہتے ہیں کہ جب تک اپنا ملک نہیں تم کیسے شریعت کو نافذ کریں گے؟ اس طرح کے مختلف دلائل کے ذریعے انہوں نے قائد اعظم کو واپس یہ ہندوستان بلانے پر یا آنے پر آمادہ کیا۔ بہرحال اس کے بعد قائد اعظم کی کوٹیشن زبان زد عام ہیں، اب بھی ہیں۔ کبھی پوچھا کہ تمہارا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، کہتے ہیں ہمارا کانسٹیٹیوشن قرآن 1300 برس پہلے دے دیا گیا، آج ہم کہیں گے 1400 برس پہلے کا معاملہ، 1400 برس پہلے کا معاملہ۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے انوگریشن کے موقع کی اسپیچ، یہ الگ بات ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ سے ہٹا دی گئی ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے مگر اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ سے ہٹا دی گئی کچھ عرصے پہلے۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے، کیپٹلسٹ اکانومی نے انسانیت کو تباہی اور غلامی کے سوا کچھ نہیں دیا، اور آج جو ہم یہ 2022 میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں تو غلامی سمجھ تو آ رہی ہے نا ہمیں، یا نہیں آ رہی؟ IMF کے ساتھ معاہدوں نے، اور سب بڑے خوش ہیں کہ ہم نے معاہدہ کروا دیا، ہم نے ریلیز کروا دیا، ہم نے ریویو پاس کروا دیا، سارے خوش ہیں، جانے والے حکمراں بھی، آنے والے بھی، اور فوج کے سربراہ بھی، سب کے بیانات آئے تھے۔ ہم نے منوا لیا IMF سے، کیا منوا لیا وہ آگے میں ذکر کر دوں گا آپ کے سامنے، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ تو قائد اعظم نے تو کہا اس مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے، کیپٹلسٹ اکانومی نے انسانیت کو ظلم کی چکی میں پیسا ہے اور انسانیت کو غلام بنا کر چھوڑا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ اسلام کی عادلانہ تعلیمات پر مبنی نظام معیشت بھی اور ایک فلاحی ریاست بھی دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں۔
تو ہمارے اس ملک کے لیے خواب دیکھنے والے اقبال ہوں یا بشارت دینے والے اقبال ہوں اور اس کی تحریک کو لیڈ کرنے والے قائد اعظم ہوں، they were clear. اور میں ان لوگوں کی نسل میں سے ہوں یا اولاد میں سے کہ جو ہندوستان سے اپنے گھر بار کو، اپنے محلوں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر پاکستان آئے تھے. ایک ہمارا گجرات ہے جہاں سے میں ادھر آیا ہوں بھی، ایک مودی کا گجرات ہے، وہاں کے ایک علاقے سے ہمارے والد اور دادا کا تعلق تھا. آج بھی ہمارے وہاں بلڈنگز ہیں، ہم نہیں گئے کبھی واپس. کیوں آئے تھے ہمارے باپ دادا؟ کیوں یہ قربانیاں دی گئی تھی؟ کیوں اتنی بڑی پیمانے پر ہجرت کی گئی تھی؟ اور کاٹا ہم نے ہندوستان کو، کاٹ کے ٹکڑا لیا اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگا ہے اسی بنیاد پر کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قائد اعظم کے آخری ایام کے الفاظ ہیں جو ان کے ذاتی معالج، ذاتی ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب نے نقل کیے، ریکارڈ کا حصہ. کہتے ہیں کہ قائد اعظم کہتے ہیں میرا یہ ایمان اور اطمینان ہے کہ پاکستان بن گیا ہے، اور یہ میرا ایمان ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو روحانی فیضان ہے، اور اب ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں اور وہاں سے اصول بھی لیں، رہنمائی بھی لیں، اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے ہم پریزنٹ کریں. ہم نے 1949 میں قرارداد منظور کروا دی، اس کو قرارداد مقاصد کہتے ہیں، آبجیکٹو ریزولوشن. اب بھی پاکستانی اسٹڈیز میں ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھتے 1949 ہم نے طے کر دیا حاکمیت اس ملک میں اللہ کے لیے ہے. قرآن کی ترجمانی ہے، 3 دفعہ قرآن نے کہا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 57 میں بھی ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. اقبال نے کہا سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. یہ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان ہے کیا آخر؟ اس کے مسائل پر آ جائیں گے تھوڑی دیر میں، مگر پہلے پاکستان کی جو یونیک ایک حیثیت ہے، ایک انفرادی حیثیت ہے، منفرد حیثیت ہے، اس کو تو جانیں. دنیا کہتی رہی، کہتی ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، غالب ابراہیم لنکن کے الفاظ. اور ہماری بھی سیاسی جماعتوں کے نعرے بڑے مشہور ہیں، عوام کی حکمرانی. ذرا اس کی جڑ میں جا کر کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیجئے گا تو بتائیں گے پھر آپ کو. جڑ میں جائیں، عوام حاکم ہے. یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کی امتی کہلانے والے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حاکم ہیں؟ یہ تو بندے ہیں، ان کو تو خلافت دی گئی. حاکم تو وہ ہے، کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکمرانی تو اللہ کے لیے. ہم اس کے نمائندے زمین پر، اور ہمیں خلافت کا نظام دیا گیا ہے یا خلافت کی ذمہ داری دی گئی جس لفظ کو ہم نے بدنام کر ڈالا آج. ورنہ جتنا انسان کی تاریخ پرانی، جتنا نبوت کی تاریخ پرانی، اتنی خلافت کی تاریخ پرانی. پہلے ہی نبی، پہلے ہی انسان، وہی خلیفہ آدم علیہ السلام، آیا نا؟ انبیاء ہی خلیفہ ہوتے تھے، اللہ کی نمائندگی کے لے کر آتے تھے زمین پر. اور آج ختم نبوت کے بعد یہ خلافت کی ذمہ داری اجتماعی طور پر میرے اور آپ کی امت کے کاندھوں پر ہے. اس قرض اور فرض کو ادا کرنے کے لیے یہ ملک ہم نے لیا تھا. یہ قرض ہے امت پر، یہ فرض ہے امت پر. دنیا نے سیکولرزم کے نعرے لگائے، الہامی تعلیم کو مذہبی عبادت خواہوں میں محدود کرنے کی بات کی. ہم نے کہا نہیں، حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے، آبجیکٹو ریزولوشن، sovereignty belongs to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم نے کہا no legislation would be made repugnant to the Quran and Sunnah. کوئی قانون سازی اس ملک میں کتاب و سنت کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف نہیں کی جائے گی. یہ ہم نے بہت خوبصورت الفاظ میں تحریر کروا دیا، پاس کروا دی قرارداد مقاصد 1949 میں. سمت متعین کر دی کہ ہم اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں، کہاں لے جانا چاہتے ہیں. 1-2 سال کے بعد 51-52 کے لگ بھگ 31 علماء، تمام مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء، انہوں نے 22 نکتے، 22 نکات مرتب کر کے یہ جواب بھی دے دیا کس کا اسلام آئے گا پاکستان میں، دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل الحدیث کا، فلاں کا، کس کا آئے گا. تو یہ سب نے اکٹھے ہو کر 31 علماء جن کو چیئر کیا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 22 نکات اب بھی شائع ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں کہ ان اصولوں پر اگر وفاق میں، صوبوں میں، ضلعوں میں کوئی قوانین آتے ہیں، اگر اقلیتوں کے بارے میں، غیر مسلموں کے بارے میں ان اصولوں کے مطابق کچھ آپ تفصیلات لاتے ہیں قانون کے اندر، سب نے سائن کر دیا، ہمیں کوئی اختلاف اس پر نہیں ہے. بہت پیاری بات تھی. ہم نے آگے چل کر 56 اور 62 کے قانون میں یہ بھی لکھا تھا، آگے سود پر بھی کلام کرنا ہے، سود کے انسداد پر بھی بات کرنی ہے کہ سود کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہم نے 73 کے آئین میں یہ بھی لکھ دیا آرٹیکل 38F میں کہ سود کا خاتمہ جلد از جلد ریاست کی ذمہ داری کے کر ڈالے. ہم نے 73 کے آئین میں کچھ اسلامی دفعات بھی شامل کر دی. ہم نے اس سے پہلے ملک کا آفیشیل نام کیا قرار دیا؟
اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ جو فورن سروسز کے اندر لوگ جاتے ہیں، پاکستان سے کی ایک اکیڈمی ہے اسلام آباد میں، ان کے ڈائریکٹر صاحب سے بڑے بہت ہی جذبے والے آدمی تھے، ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں شجاع بھائی مسئلہ یہ ہے ہم بھی باہر جاتے ہیں اور جانے والوں کو پڑھاتے بھی ہیں، تو ہم اپنے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا کیا دیکھتے ہیں؟ اسلامی، تو ہم پاکستان بعد میں، ہم جمہوری بھی بعد میں، ہم اسلامی پہلے ہیں، تو اس کی لاج رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ان میں تو جذبہ تھا لیکن بھارت کیا ہوتا ہم سب کو پتہ ہے، تو باقی سب کچھ ہم بعد میں، ہم پہلے اسلامی، ہم نے آفیشل، یہ بڑی پیاری باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر بعد کا دور آیا، اسلامی نظریاتی کونسل بھی بنائی گئی، بہت اچھا ایک کام اسلامی نظریاتی کونسل کے تحت ایکیڈیمک انداز میں، علمی انداز میں ہوا کہ اگر ملک کے معاملات کو ہم نے شرعی طور پر اسلامی اقدار اور اسلامی احکام کے مطابق چلانا ہے تو قوانین میں کہاں کا ترمیم کی ضرورت ہے، سب لکھ کر پیش تو کرتے رہے مگر عمل درآمد نہ ہو۔ وفاقی شرعی عدالت کا میکینزم بڑی قیمتی بات تھی، وہ بھی بنا دی گئی، 81 میں بنائی گئی، مگر اس میں کچھ پابندیاں لگائی گئی کہ آپ آئین کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، آئلی قوانین کے بارے میں، فیملی لاز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، بینکنگ انسٹیٹیوشنز یا معاشی معاملات کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، یہ غلط بات تھی۔ لیکن وفاقی شرعی عدالت بنائی گئی، جب 10 سال کی پابندیاں ختم ہوئی تو پہلا فیصلہ 1991 میں آیا تھا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہی ہے جس کو دین اسلام نے حرام قرار دیا۔ یہ وہ پازیٹیوز ہیں کہ ملک کی ایک سمت متعین کی گئی تھی اور اس سمت میں ملک کو لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، مگر بہت کچھ غلط ہوا ہے اور آج اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اس پر 1-2-3 تفسیریں تھوڑی دیر میں آ جائیں گے آپ کے سامنے۔ تو یہ وہ پاکستان ہے جس کو ہم نے امت کے ذمے جو قرض ہے، اللہ کا دین دنیا کے سامنے پریزنٹ کرو، یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن تھا۔ اللہ کا دین صرف چند نمازوں اور روزوں، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کا ہی فقط تقاضا نہیں کرتا، یہ بڑی اہم عبادات ہیں، کوئی مائی کا لال ان کی اہمیت کم نہیں کر سکتا، مگر یہ عبادات ہیں، یہ پلرز آف اسلام ہیں، یہ ارکان اسلام ہیں، یہ ستون ہیں اسلام کے، یہ پورا اسلام نہیں ہے۔ اس پورے اسلام میں آپ کی میری انفرادی زندگی بھی ہے، اجتماعی زندگی بھی ہے، آپ کے میرا گھر کے معاملات بھی ہیں، آپ کے میرے کاروبار کے معاملات بھی شامل ہیں۔ اگر ہم کسی سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، ایک دوسرے سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کتنے گھنٹے ہمارا معبود ہے، تو کتنے گھنٹے کا جواب دیں گے ہم؟ جمعے کے 2 گھنٹے بس؟ اچھا نہیں، چلے 5 وقت کی نماز میں 2 گھنٹے، 2 گھنٹے اللہ ہمارا معبود ہے کہہ سکتے ہیں؟ تو کتنے گھنٹے معبود ہے وہ؟ پکی بات ہے۔ اچھا ابھی پاکستان کا مطلب کیا پڑھا ہم نے؟ تو اللہ کو الہ کہاں کہاں ماننا چاہیے ہمیں؟ ہر جگہ نا، یعنی اگر چیمبر آف کامرس میں بیٹھے تب بھی اللہ الہ ہے، معبود ہے، میں گھر میں بیٹھوں تب بھی اللہ الہ ہے، معبود ہے، میں دکان پر بیٹھوں تب بھی اللہ الہ معبود ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف اپنی سیٹ پر بیٹھا ہے تو اللہ کیا ہے؟ الہ ہے، معبود ہے۔ ممبرز آف پارلیمنٹ بیٹھے اس قومی اسمبلی کے اندر، اراکین سینٹ بیٹھے سینٹ کے اندر اور قانون سازی کی جا رہی ہے، ادھر بھی اللہ کیا ہے نا؟ تو میری انفرادی زندگی سے لے کر میرا کوئی جج ہو عدالت کا، ارکان پارلیمنٹ میں سے کوئی ہو، ہمارا چیف آف دی آرمی اسٹاف کسے باشد کوئی بھی ہو، ہمارا کوئی تاجر ہو کسے باشد، ہم سب یہ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے کہ اللہ ہمارا الہ معبود ہے، اور ہم جب اس سوال پر غور کریں گے تو جواب یہی نکلنا ہے کہ اللہ 24 گھنٹے معبود ہے۔ تو اللہ کی بندگی کا تقاضا بھی کتنے گھنٹے کا ہے؟ 24 گھنٹے کا۔ اس تقاضے پر اجتماعی طور پر عمل ہو، یہ امت سے تقاضا ہے۔ عجیب بات، سورہ فاتحہ میں ایاکا کے بعد کیا پڑھتے ہیں ہم؟ ایاکا نعبدو، نعبدو کا ترجمہ ہے ہم عبادت کرتے ہیں، اور سورہ کافرون بھی ہمیں یاد ہے اعبدو کا لفظ بھی ہے، اعبدو کا ترجمہ ہے میں عبادت کرتا ہوں۔ بعض حضرات عربی سے بھی واقف ہے ماشاءاللہ، لیکن عام انداز میں اعبدو کا ترجمہ میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو کا ترجمہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ جب آپ اور میں اکیلے کچھ سنتیں ادا کر رہے ہیں، مرد جماعت سے نماز ہو چکی، اکیلے سنت ادا کر رہے ہیں، نفل ادا کر رہا ہے، تو اتنا تو سب کو پتہ ہے کہ اعبدو کا ترجمہ ہے میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو کا ترجمہ ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ اور میں اکیلے نماز میں کھڑے ہوتے تو سورہ فاتحہ میں ایاکا اعبدو پڑھتے ہیں، نعبدو پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت اکیلے فقط مطلوب نہیں، اللہ کی عبادت اجتماعی طور پر مطلوب ہے۔ یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ امت پر میں نے اس کیا قرض ہے،
حضور کا مشن کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ جس نے اپنے رسول مکرم علیہ السلام کو بھیجا الہدی مکمل ہدایت نامہ دے کر، ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ حضور کا طائف میں خون بہا، روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہا، مکہ مکرمہ کو چھوڑا ہے۔ حضور کا خون اطہر احد کے میدان میں بہا، حضور کے 70 پیارے صحابہ کی جانیں احد کے میدان میں گئیں، حضور کے 259 کم و بیش صحابہ کرام کی جانیں 23 برس کی جد و جہد میں راہ خدا میں پیش ہوئیں۔ تب قرآن کہتا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل ہے کے لیے۔ اور ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج، اب لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔ یہ حضور کے بعد یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر، اور آج ایک خطہ زمین پر نہیں ہے جو ہم دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکے، آؤ دیکھو یہ اسلام ہے۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا when I read the Holy Quran there is no better book than the Holy Quran in the world، اور اگلا تماچا مارا اس نے but when I see the Muslims there is no worse nation than the Muslims in the world۔ جب میں قرآن کریم پڑھتا اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں، لیکن جب میں مسلمانوں کو دیکھوں اس سے بدترین کوئی قوم نہیں۔ کرتوت تو ہمارے ہیں نا، وہ تو کافر ہی ٹھہرا، وہ تو یہ کہے گا۔ ہم بھی تو اپنا جائزہ لیں، ہم دنیا کو کہیں اسلام بڑا پیارا دین ہے، ہم دنیا کو قرآن بڑی پیاری کتاب ہے، وہ پلٹ کے کیا کہیں گے ہم سے؟ کہاں ہے کہیں کوئی ایک خطہ دکھا سکتے زمین پر؟ اس قرض اور فرض کو ادا کرنے کے لیے یہ مملکت خداداد ہم نے لی تھی۔ میں کراچی میں، پرانی بات ہے، کسی گھرانے میں شادی بیاہ کا موقع تھا، اس سے پہلے انہوں نے ایک درس رکھوایا، پرانی بات 10-15 سال پرانی بات۔ وہاں ایک بزرگ تھے جن کی عمر اس وقت تھی میرے خیال سے 75 سال۔ آج پاکستان کو بنے ہوئے کتنے ہو گئے؟ تو اگر 10 سال پہلے جائیں گے تو انہوں نے وہ حالات دیکھے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہی ہلڑ بازی اور بے پردگی سب۔ میں نے کہا بھائی آپ نے درس قرآن کے لیے بلایا تو ماحول تو ٹھیک کرو۔ وہ بزرگ خدا کی قسم روئے میرے سامنے۔ قنوج کا علاقہ کچھ لوگ جانتے ہوں گے، بڑا مشہور ہے ہندوستان کا خوشبوؤں کے اعتبار سے۔ کہا بیٹا باپ دادا کا جدی پشتی کاروبار چھوڑ کر آئے، ہم خون کی ندیاں اوپر کر کے آئے تھے، اور آج ان بچیوں کی حرکتیں دیکھ کر ہماری نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ تم تو ابھی آگے کہہ رہو کہ درس کروا رہے ہو تو بھائی پردہ تو کرو، میں تو کتنے دن سے اسے کہہ رہا ہوں مگر سننے کو تیار نہیں۔ اس لیے آئے نا پاکستان، کیا یہ بے حیائی بےہودگی فحاشی اور یعنی فلم انڈسٹری بھارت میں کم ہے کیا؟ اب میں کیا اس کی فلم انڈسٹری کا نام لوں آپ کے سامنے؟ یہ قوم استغفر اللہ، ذرا یہ بھارتی چینل بند ہو گئے تھے، قوم ٹینشن میں آ گئی تھی ہماری، فلمیں کب سے کہاں سے دیکھیں گے، ڈرامے کہاں سے دیکھیں گے، مریض ہونا شروع ہو گئے لوگ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے پاکستان لیا تھا ہم نے۔ بہرحال وہ دھاڑے مار مار کے خدا کی قسم روئے، دھاڑے مار مار کر، اس لیے پاکستان لیا تھا ہم نے۔ یہ ہے پاکستان جو اصل تھا، جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے مشن کے تسلسل کے لیے لیا تھا، جو امت کے بہاف پر دنیا کے سامنے جو قرض ہمارے کاندھوں پر اس کو ادا کرنے کے لیے ہم نے لیا تھا۔ بہرحال یہ ہے تھوڑا سا موضوع کے بیان کی تمہید کا پہلو کہ کس پاکستان کے مسائل پر بات کر رہے ہیں۔ اب مسائل تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں چند اشارے کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ آج ہمارے بجلی کے بلوں کا حال جو انڈسٹری والے ان کو بھی پتہ ہے۔ ایک دینی ادارے کے لوگوں نے بتایا، کراچی کا بڑا دینی ادارہ، بھائی 4 لاکھ کا بڑا ادارہ ہے، 4 لاکھ کا بل آتا تھا، اتنا ہی استعمال ہو رہا ہے، اب 8 لاکھ کا ہو گیا، ڈبل۔ اور جب یونٹس بڑھ رہے ہیں تو پھر وہ فیول ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کے مسائل بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے کہا جی گورنمنٹ کہتی ہے منیمم تنخواہ کتنی ہے؟ 25,000۔ ہم سب انڈسٹریز چلاتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کتنی ایمانداری سے ہم ادا کر رہے ہیں، اور یہ ان اسکلڈ لیبر کی بات ہے، ایم آئی رائٹ؟ ہم تو کلرک کو بھی شاید 22,000 نہیں دے رہے بہت سے لوگ، ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ اچھا، یہ جس کی اگر 25,000 بھی تنخواہ ہے اور یہ فیول ایڈجسٹمنٹ لگ کر اس کے اوپر بھاری بھرکم ٹیکسز اگر آ جائیں اور اس کا غریب کا بل آ گیا 10 سے 12,000، آپ کیلکولیٹ کر کے بتا دیں وہ چلا سکتا ہے اپنے گھر کو؟ نہیں۔ یہ تو بجلی کے بل ہوا، پیٹرول کی پرائسز اوپر، وہ سمجھ نہیں یار۔ ابھی صبح میں نے پڑھا کہ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں 8 پیسے کا فرق آئے گا، بس مذاق ہے۔ اور جب پیٹرول کی پرائسز اوپر، آپ لوگ بزنس کمیونٹی کے اکثر لوگ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ امپیکٹ ہر جگہ،
اور اینڈ یوزر کون ہے؟ میں آپ جو عوام الناس. تو بجلی کا بل، گیس، ہو سکتا ہے گیس کا بل بھی آگے بڑھ جائے گا. اب بجلی کے بل پہ کہہ رہے ہیں ٹی وی کی فیس وصول ہوتی ہے، کہہ رہے ہیں ریڈیو کی بھی وصول کریں گے. کراچی میں کہہ رہے ہیں وہ جو بلدیہ کے ایم سی کراچی میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ کچرا اٹھانے کی فیس بھی ہم کے ای والوں کے ساتھ ہم سے وصول کر لیں گے. اور رات بھی کسی نے بھیجا، وہ بیچارہ، ہم بھی پریشان ہیں، وہ بھی پریشان ہوگا. اچھا اب اگر یہ کچرا تو وہ اٹھاتے نہیں ہیں، تو کہا اگر کچرا نہ اٹھائیں اور کے الیکٹرک والے، کراچی الیکٹرک والے تو میرے بل میں وصول کریں، تو بھائی کچرا اٹھا کے الیکٹرک والوں کی گاڑیوں میں ڈال دینا، کیونکہ کون وصول کر رہا ہے؟ یہ ظلم عوام پر ہو رہا ہے. وہ جی روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لو. آج روکھی سوکھی رہی، سستی رہی. کتنے گھرانوں کے اندر دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا، کم سے کم ماں اور باپ نے، ہے ہی نہیں، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ اور پرانی بات کروں میں آپ کے ساتھ، یہ 10 سال پرانی کراچی کی بات کر رہا ہوں. کچھ گھرانے مختلف سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو کچھ خواتین ایک اسکول میں گئیں، گورنمنٹ کا اسکول تھا، ارادہ تھا کچھ یہاں پہ ہم بچوں کو سپورٹ کریں. تو بچوں کا انٹرویو لیا، مطلب دل، مطلب خون کے آنسو رونا شروع ہو جائے. ہاں بیٹا آج تمہیں ناشتے میں کیا کھایا تھا؟ کہ وہ آنٹی میری تو آج ناشتے کی باری نہیں تھی. ہم 3-4 بہن بھائی پڑھتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں، تو کبھی ایک کرتا ہے کبھی ایک کرتا ہے. تو آج میری ناشتہ کرنے کی باری. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اس کا احساس ہو، خدا کی قسم. بڑا شہر ہے سیالکوٹ، اللہ برکت دے. کراچی بڑا شہر، اللہ برکت دے. ہم سگنلز پہ گاڑی میں رکتے ہیں، سگنل پر تو بچے بچیاں بھیک مانگنے کو آتے ہیں. وہ میرے بچے بھی 4 سال کا 6 سال کا ہے، آرام سے پیٹ بھر کے کھاتا ہے. اور یہ بھی بچی اور بچہ 4 سال کا ہے، اس کے کپڑوں کو دیکھ لو، اس کے چہرے کو دیکھ لو. ہاں ہوگی پیچھے مافیا، میں مانتا ہوں اور جانتا بھی ہوں، مگر وہ مافیا کا جو شکار ہوا وہ بھی کسی ظالمانہ جبر کی وجہ سے ہوا ہے. عزت نفس تو بچوں میں بھی ہوتی ہے، اور بچے فطرت پر ہوا کرتے ہیں. کیا ان بچے اور بچیوں کو دیکھ کر ہمیں کچھ فیل آتی ہے؟ ہمارے بچوں کی طرح نہیں، ہماری بچیوں کی طرح نہیں. یہ ظلم کا 8 کروڑ بندہ اس وقت اس ملک میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو یہ حالات اور کیفیات ہم سب واقف ہیں، اس پہ کوئی مرثیہ کہنے کی ضرورت نہیں. ذرا ہائی لیول پر سوچیں. اس سال گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے جو بجٹ بنایا اس ملک کا، آپ حضرات مجھ سے زیادہ واقف ہیں، 9,500 ارب روپے کا بجٹ، اور اس میں 4,000 ارب روپے سود کی مد میں ادا ہوں گے. 50% سے تھوڑا کم. اس 4,000 ارب کے سود میں 3,500 ارب روپے کا سود ملک کے اندر کا ہے. صوبائی حکومت وفاقی حکومت سے پیسہ لیتی ہے، اس کو پے کرتی. وفاقی حکومت اسٹیٹ بینک سے لیتی ہے، اس کو پے کرتی. وابڈا والے، کے ای والے، پی ایس او والوں سے پیٹرول لیتے ہیں، وہ ان کو پے کرتے ہیں. اور ان سب کا سود بھگتتا کون ہے؟ میں اور آپ. 4,000 ارب روپیہ تو چلا گیا سود کی ادائیگی میں. صرف سود، قرض علیحدہ ہیں اس کے علاوہ، اور وہ سودی قرضے بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچے ہوئے؟ وہ 2 سے 2,500 ارب روپے تک سلسلہ پہنچ گیا. اب اور اضافہ ہو گیا. ابھی میں بجٹ کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کیا تھا؟ 2 سے 2,500 ارب روپیہ ہم دیں گے قرضوں کی مد میں. تو 4 جمع 2.5 6,500 ہو گیا. ملک کی حفاظت بھی ضروری ہے، تو 1,500 ارب روپے ہم ڈیفنس میں دے دیں گے. کتنے ہو گئے جی؟ 8,000 ارب روپے. ایف بی آر، کون واقف نہیں آج ایف بی آر سے؟ ایف بی آر کو ٹارگٹ دیا گیا 7,000 ارب کی وصولی کا. کتنا؟ ہاں باقی 2,000 ارب وہ نان ٹیکس ریونیو ادروائز لیں گے کسی اور انداز سے. 7,000 ارب کی وصولی کر بھی لے ایف بی آر تو 6,500 ارب روپیہ تو جانا ہے سود اور سودی قرضوں کے اندر. ملک کے لیے کیا بچے گا؟ تو ڈیفیسٹ بھی ہے. ملک کے ترقی کے پروجیکٹس کے لیے رکھے گئے 800 ارب روپے، تعلیم 157 ارب روپے، اور صحت 56 ارب روپیہ. ملا کے 1,000 ارب روپیہ بمشکل ہے ملک میں لگانے کے لیے. یہ مصیبت تباہی اس سود کے نظام کی وجہ سے جو دنیا بھی بھگتتی. ہم اکیلے نہیں، مگر ہم تو نام لیوا ہے نا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کہ ہمارا معاملہ اسی لیے پاکستان کا تعارف پہلے رکھا ہے.
اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور اللہ کیا الفاظ استعمال کرتا ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ربا سود میں سے جو کچھ رہ گیا چھوڑ دو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. پس اگر باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اس کے اور معاشرتی اثرات بھی ہیں. سود خوری کی ذہنیت انسان سے تہذیب اور اخلاق کو چھین لیتی ہے، اور ہوس انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ وہ حرام کام میں مبتلا بھی ہو کر پیسہ ملتا ہے تو اس کو حاصل کیا جائے گا، اور جب غریب کو روٹی نہیں ملتی تو وہ چھیننے پر بھی جائے گا، کوئی اپنے بچوں کے بیچنے پر بھی جائے گا، اور اللہ معاف رکھے کہیں عزت کو بیچنے پر بھی کچھ لوگ تیار ہو جائیں گے. کیوں؟ بھوک ستاتی ہے انسان کو. یہ ملٹی ڈائمینشنل قسم کے اثرات اور امپیکٹ ہے اس سود کے دھندوں کا جو آج یہ پوری قوم بھگت رہی ہے. اور یہ اینڈ نہیں ہوا بھی. ایک بنیا جب کسی کو سود پر قرضہ دیتا تھا اور واپس نہیں ملتا تھا تو پھر اس غریب کے برتن بھی چھین لیتا تھا، اس کی بکری بھی چھین لیتا تھا، اس کے کپڑے بھی چھین لیتا تھا، اس سے آگے تک کا معاملہ. آج یہ پوری عالمی سطح پر کوئی ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خوبصورت نام ان کے IMF اور اس کے خوبصورت پروگرامز ہیں. SAP ایک تو IT والے جانتے ہیں، یہ SAP SAP وہ نہیں ہے، یہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام 88 سے ہم نے شروع کیا اور آج تباہی ہمارے سروں پر ہے، تفصیل کا موقع نہیں. تو جو ایک بنیا ظلم کرتا تھا ایک کسان ایک ہاری غریب کے ساتھ، تو برا لگتا تھا. آج ہم اس سطح پر کھڑے، پہلے ہم نے اپنے ملک کے ایسٹس کو ان کے پاس گروی رکھوا کر کولیٹرل رکھوا کر پیسہ لیا. آج ہماری حکومت طے کر چکی ہے ہم اپنے ایسٹس کو بیچیں گے. کل نہیں پتا کہ PIA دے دیا جائے گا پورا، OGD سے دے دیا جائے گا پورا، PDB دے دیا جائے گا پورا، کچھ نہیں پتا. اور ایسٹس کی لسٹ میں سب سے بڑا ایسٹ جو دنیا میں اسلام کے دشمنوں کو کھلتا ہے وہ کون سا ہے؟ ایٹامک پاور. اللہ نے جو ہمیں چھپڑ پھاڑ کر دی، اس کے جانے کا مطلب کیا ہے؟ گیا ملک. بھارت تیار بیٹھا ہے، یہودی تیار بیٹھے ہیں اس ملک کی کہوٹا پر حملے کرنے کی کوششیں کی ان لوگوں نے. اور سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ کہ مقروض آدمی غلام ہوتا ہے اور غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، غلام اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا. آج ہم غلام ابن غلام. موجودہ وزیر اعظم کہنا ہی پڑے گا اس غریب کو بھی. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب میں چھینک بھی نہیں سکتا جب تک IMF کی طرف نہ دیکھ لوں. پچھلے والے گئے اسٹیٹ بینک کو آزاد کر کے گئے، اسٹیٹ بینک کا گورنر اب ہم نہیں سیٹ کر سکتے اس کو، اس کی ٹینور کے پورا ہونے سے پہلے بات بھی نہیں کر سکتے. اسٹیٹ بینک کے عہدیداران کے بارے میں عدالت میں کیس بھی لے کے نہیں جا سکتے. یہ پچھلے والے کر کے گئے. اور تم بڑھاؤ گے ریٹس کو، تم بڑھاؤ گے ٹیکسز کی مقدار کو بھی اور بیس کو بھی. یہ پچھلے طے کر کے گئے، نئے والے ان کو اور آگے بڑھائیں گے. اور مہنگائی کا جو طوفان، وہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو میں نے الفاظ کہے تھے نا، یہ میں نے لفاظی نہیں کی ہے. لوگ بچے بیچنے کے لیے تیار ہیں، کچھ جگہ عزتیں بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی، ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ سے جنگ کا مطلب کیا ہے؟ وہ تباہی سر پہ آج ہمارے ملک کے ایسٹس جائیں گے، اب بیچیں گے ان کو. یہ تو ہے معیشت کے میدان میں سے ایک نقطہ، وہ ایک نقطہ ہی بہت بڑا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنا، اس کی تباہی ہمارے سر کے اوپر ہے. اور یہ وہ مملکت خدا داد کہ جس میں ہم نے کہا تھا آرٹیکل 38F میں 73 میں ختم ہونا چاہیے سود کا دھندا. 91 میں پہلا ورڈکٹ آیا تھا وفاقی شرعی عدالت کا 157 صفحات کا، اور طے کر کے بتا دیا بینک انٹرسٹ ربا ہے، حرام ہے، جس کو شریعت نے منع کیا ہے. اور پھر تفصیلی بحث ہوئی ہے ربا کسے کہتے ہیں، انفرادی طور پر سود کا معاملہ، اجتماعی طور پر سود کا معاملہ، ڈی ویلیویشن کے امپیکٹ کا معاملہ، انڈیکسیشن کے مباحث کی باتیں، بیرونی قرضوں کا. یہ تو ٹیکنیکل مباحث ہے نا. تو عدالت میں جب گفتگو ہوتی ہے ساری ٹیکنیکل بحثیں آتی ہیں، اعتراضات آتے ہیں، دونوں طرف کے دلائل آتے ہیں. ان سب کے بعد پہلا فیصلہ وفاقی شرعی عدالت نے دیا تھا 1991 میں. ڈاکٹر جسٹس تنزیل الرحمان صاحب تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور اس وقت کی گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی تھی. وہ چلے گئے اپیل لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں، اور معاملہ لٹکتا رہ گیا. 1999 میں پھر فیصلہ آیا
سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ کا، اور 1250 صفحات کا فیصلہ آیا بڑی تفصیلی بحثوں کے بعد۔ ان بحثوں میں جو ججز، ان میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے، اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے، اور دیگر علماء ججز بھی تھے، اور 1250 صفحات کا بڑا تفصیلی ججمنٹ آیا اور کہا کہ 91 کا ججمنٹ بالکل ٹھیک، بینک انٹرسٹ ربا اس کو حکومت کو جلد از جلد ختم کرنا چاہیے۔ اور اس وقت کی پروسیڈنگز میں صرف علماء شریک نہیں ہوئے تھے عدالتی کارروائی میں، بینکرز بھی تھے، اکانومسٹ بھی تھے، تاجر بھی تھے، عوام میں سے بھی کچھ لوگ تھے، پروفیشنلز بھی تھے، پاکستان سے بھی تھے، پاکستان سے باہر سے بھی تھے۔ جنرل مشرف کا دور آ گیا، پی سی او کا مسئلہ آیا، اس کے بعد ججز بدل دیے گئے، بینچ بدل دیا گیا، مرضی کے ججز کو لگایا گیا، اور انہوں نے معاملہ پھر وفاقی شرعی عدالت کے حوالے کر دیا، اور 2002 سے معاملہ لٹکتا رہا۔ پھر ہم تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے، جماعت اسلامی کے وکلاء اور حضرات بھی کوشش کرتے رہے۔ 2013 سے پھر سماعت شروع ہوئی وفاقی شرعی عدالت میں، 14 بڑے بڑے سوالات رکھے گئے، ان میں یہ چند سوالات بھی جو میں نے ذکر کیے 4-5، ان سب کے بھی جوابات اہل علم نے مل کر دیے جو عدالت میں جمع کرائے گئے۔ تاں آ کے بینچ بنتے رہے، ٹوٹتے رہے، سماعت ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، پروسیڈنگز ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ جن لوگوں کو بھی عدالتی کارروائیوں کو اندازہ ہو، اور خاص طور پر وفاقی شرعی عدالت کے معاملات، جن کے ججز کا معاملہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز سے بڑا ہلکا ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے معاملہ ان کا، تو اس تناظر کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کتنا لنگر آن ہوتا ہے۔ اس سال 2022 26 رمضان المبارک کو 28 اپریل کو 319 صفحات کا پھر فیصلہ آ گیا۔ 91 کا فیصلہ برقرار، سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ کی بات کو بھی برقرار رکھا گیا، خیر سپریم کورٹ اوپر رہتی ہے ان سے، لیکن کہا بالکل وہی فیصلہ، اور مزید کچھ بحثیں، اشکالات، اعتراضات کے جوابات دے دیے۔ حد یہ کہ اسلام آباد سے چل کر ججز کراچی میں سپریم کورٹ کا جو ایک آفس ہے وہاں جا کر بیٹھے، اور کہا کیونکہ کراچی میں سارے بڑے بڑے بینکوں کے ہیڈ آفس ہیں انکلوڈنگ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جس نے جو کہنے آ کر کہے، اور بات مکمل ہوئی، اور 26 رمضان المبارک کو یہ فیصلہ آیا۔ یہ اس ملک میں سود کے خاتمے کی عدالتی کارروائی، اور اس کے پیچھے اتنی محنتیں، یہ 50-60 سال کی محنتیں چلی آئیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اپلیکیشن ڈال دی ہے کہ جناب اس وفاقی شرعی عدالت کے مسئلے میں، فیصلے میں یہ مسائل ہیں، اور 8 نجی کمرشل بینکس بھی چلے گئے، اور آج ہم وہیں کھڑے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جنگ کا معاملہ۔ سود کی تباہ کاریاں دنیا کے اور ممالک میں بھی ہیں، مگر ہم کون ہیں؟ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ پھر وہ شعر آ جائے گا دوبارہ، اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم اللہ کے ساتھ غداری کریں، وفاداری نہ کریں تو تباہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے، اور آج یہ تباہی ہمارے سروں پر سوال ہے۔ تو اس وقت زیادہ مسائل ہمارے ملک میں اس معیشت کے اعتبار سے۔ ایک اور مسئلہ یہ جو اس وقت شدید طوفانی بارشوں کا معاملہ، موسمیاتی تبدیلی بھی ہوئی ہے، ہمارا ایمان ہے کچھ بھی اللہ کے اذن اور حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ دنیا اس نے بنائی ہے، اسباب کے تحت چلائی ہے، چلا رہا ہے، مگر وہ اسباب کا پابند نہیں، وہ اسباب سے بالا تر ہے، اور ایمان والوں کو اسباب سے بالا تر ہو کر مسبب الاسباب پر نگاہ رکھ کر بھی سوچنا چاہیے۔ اسباب استعمال کرتے ہیں ہاں، لیکن بھوک، میرا یہ کھانا کھانا، یہ پانی پینا، اس سے نہیں مٹتی، میرے رب کے حکم سے مٹتی ہے۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں دعا الحمدللہ الذی اطعمنا، یہ نہیں کہتے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، شکر اللہ کے لیے کہ میں نے کھانا کھا لیا، نہ، ہم کہتے ہیں اس نے کھلایا ہے اور اس نے پلایا ہے، تاثیر پیاس کو بجھانے کی وہ ڈالے گا، اس میں بھوک کو مٹانے کی تاثیر کھانے کے لقموں میں وہ ڈالے گا۔ دوا لیتا ہوں، اچھے ڈاکٹرز لکھ کر اپنے پیڈ پہ لکھتے ہیں هو الشافی، شفا دوا سے نہیں ملے گی، شفا دوا میں تاثیر ڈالے گا کون؟ خالق ڈالے گا، الشافی اللہ کی ذات ڈالے گی۔ یہ ہے ہمارا معاملہ۔ تو اسباب دیکھیں مگر نگاہ کہاں رکھیں؟ مسبب الاسباب کی طرف۔ اب یہ جو زلزلوں کے معاملات اس ملک میں، طوفان کے معاملات اس ملک میں، سیلابوں کے معاملات، طوفان میں خاص طور پر ساحلی پٹیوں کی بات کر رہا ہوں، اور سیلابی ریلوں کے معاملات اور شدید بارشوں کا ہو جانا، ہاں دنیا میں اور بھی جگہوں پر بارشیں ہوتی، اور بھی جگہ پر نقصانات ہوتے، اور اس نقصانات سے بچنے کے لیے اپنی موسمیاتی تبدیلی آتی ہیں، فلو آ جاتا
آتا ہے، فلاں وائرس آتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، کوشش کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی نفی نہیں کی جا رہی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیلابوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، طوفانوں کا آنا، اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہوا کرتی ہیں. وہ ایک آنکھ تو دیکھ رہی ہے، وہی بات جو شروع میں عرض کی تھی، دوسری آنکھ شاید نہیں دیکھ رہی. کوئی اگر یہ بھی کہنا چاہے کہ ہاں بات صحیح ہے کہ بھئی سیلابی ریلے آتے تو ان گزرگاہوں پر آبادیاں نہیں ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے بھائی. اگر 2010 کے سیلاب کے موقع کے بعد اگر فلڈ کمیشن بنایا گیا اور اس سے اپنی رپورٹیں پیش کی اور اس کی اگر کچھ تجاویز تھی تو ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے تھا، تو شاید ہم نقصان کو ظاہری اسباب کے اعتبار سے کہیں کہ بچا لیتے، اللہ ہی ہے بچانے والا. یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں، ہم اس کی نفی بھی نہیں کر رہے، ٹھیک، مگر جس بات پر ایمفیسائز کرنا چاہ رہے وہاں نگاہ نہیں جا رہی. کبھی 2005 کے شدید زلزلے، کبھی 2010 کا شدید سیلاب کا معاملہ، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد کراچی میں ایک دفعہ شدید ترین بارش ہوئی، 250 بندہ ہلاک ہوا تھا، 250 بندہ صرف بارش میں ہلاک ہوا تھا. بل بورڈز بھی گرے، نہ جانے کیا کچھ ہوا. اس کے بعد سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق وہ بڑے بڑے بل بورڈز پر کراچی میں پابندی لگائی گئی تھی، پھر نافرمانی شروع ہو رہی ہے اس آرڈر کی. لیکن بہرحال مستقل معاملہ. ابھی میں سندھ میں تھا، کراچی سے گیا حیدرآباد کی طرف، کچھ علاقوں میں جانے کی خواہش میری تھی مگر میرے ساتھیوں نے منع کر دی، پانی ہے وہاں پر، آپ جا ہی نہیں سکتے. اور کشتیوں والے عام دنوں میں جو 60 روپے لیتے ہیں وہ 600 روپے لے رہے. مسئلہ 600 روپے کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ نہیں پانی اتنا کھڑا آپ جا ہی نہیں سکتے. تو کچھ سے فون پہ بات ہوئی ہے، کچھ خود چل کر آگے ملاقات ہو گئی. تو میں نے کہا بھائی تو تم کہتے ہو کہ سیلابی ریلا تو ہر سال تمہارے علاقے سے گزرتا ہے. کہا صحیح گزرتا تو ہے مگر وہ بارش کہیں کی ہوتی ہے، ریلا ادھر آتا ہے نا. اس دفعہ تو اوپر سے اتنی بارش برسی کہ ہم پریشان ہو کر رہ گئے، اتنی کبھی نہیں برسی. ریلے کا پانی الگ اور اوپر سے بارش کا پانی الگ، گھر کے گھر بہ گئے، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو چکی. ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اور بے حسی اس قوم کی کیا ہے، اللہ معاف رکھے، ہم ویڈیوز شیئر کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور کوئی پرانی سچی جھوٹی ویڈیوز بھی شیئر ہو جاتی ہیں، کوئی سچی ویڈیو بھی شیئر اس پہ کامنٹس پہ لگے ہوئے ہیں. اس پر سارے لوگ لگے ہوئے ہیں. اور کرنے کے کاموں میں اللہ کے بندوں کو ان کے لیے دعا کر لو، توجہ نہیں. ان کے لیے کوئی امداد کا معاملہ کر لو، کچھ توجہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے. ہم بھی اپنی تنظیم نظم کے تحت جو بھی ان متاثرین بھائیوں اور بہنوں کی مدد ہو سکتی ہے، جو اللہ نے ہمیں توفیق دے، ہم کوشش کر رہے ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساتھیوں کو بھی توجہ دلائیں، اور عوام الناس سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم اپنے اللہ نے جو اتنی سہولیات مجھے اور آپ کو دے رکھی ہیں، بڑے آرام سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، میرے بچے آرام سے کراچی میں بیٹھے، کوئی مشکل ان کو نہیں ہے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں بڑے سکون سے بات کر رہا ہوں، ایک ٹھنڈے سکون والے ماحول میں ہم دین کی بات سن رہے ہیں. اللہ کی نعمت ہے. مگر اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ یہ بھی ہے کہ اس وقت جو محرومی کی کیفیت میں ان تک بھی نعمتوں کو پہنچنا چاہیے. آپ کو جہاں جس ادارے پر اعتماد ہے آپ اس کے ذریعے پہنچائیں، مگر یہ بھی کرنے والا کام ہے. اس سے بڑھ کر میرے بھائیو بزرگوں بات یہ ہے کہ زلزلے، طوفان، شعلے آسمان سے، پتھروں کا برسایا جانا، دھسا دیا جانا، غرق کر دیا جانا، ہم اور آپ ایمان رکھتے، اللہ کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ یہ تو نافرمان قوموں پر بھی عذاب مسلط ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اس علمی بحثوں میں اس وقت جانے کا موقع نہیں ہے کہ کبھی یہ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، کچھ کے لیے سخت حالات گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا باعث بھی بنتے ہیں، اور کچھ کے لیے سختیاں رجوع اللہ کا ذریعہ بھی بن سکتی، بننی چاہیے، اور کچھ کو اللہ سزا بھی دے رہا ہوتا ہے. یہ کئی پہلو ہیں جن پر علمی انداز سے کلام ہوتا ہے، ہونا چاہیے. اہل علم نے کیا، مجھے بھی موقع ملا خطابات جمعہ میں مختلف مواقع پر کلام کیا. ان تفصیلات میں جائے بغیر اجتماعی سطح کی ایک نقطے پر توجہ دلانا مقصود ہے، اور وہ کیا ہے. ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی. نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے رسول نوح علیہ السلام کی دعوت کو رد کیا. اس وقت کے چند ایمان والے جو غریب لوگ تھے، مالی اعتبار سے کمزور تھے، ان کا مذاق اڑایا. اس قوم کے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. سب کو معلوم ہے، اوپر سے بھی پانی برسا شدید، وفارت تنور، زمین سے بھی پانی ابل پڑا، آسمان کا پانی زمین کا پانی مل گیا، کشتی والے بچائے گئے، باقی غرق کر دیے گئے. یہ بھی تو بارشیں تھیں، شدید ترین بارشیں تھیں، شدید ریلے تھے پانی کے. اس نافرمان قوم پر یہ معاملہ ہوا. شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہم جانتے ہیں، شرک کا بھی جرم اس قوم کا تھا، اور معاشی معاملات میں ناپ تول کی کمی تھی.
ہمارے تو بائیں ہاتھ کا کھیلے ناپ تول کی کمی کا معاملہ. اللہ اپنے زبان میں رکھے کیسے کیسے طریقے لوگوں کو لوٹنے کے، خواہ وہ ترازو کے بٹوں کا معاملہ ہو یا سفسٹیکیٹڈ اسکیلز یا ایکوپمنٹس کا معاملہ ہو، مینیپولیشن کی جاتی ہیں. بعض علاقوں میں الیکٹریشین کہتا ہے کتنی ایمانداری والا بل آپ پے کریں گے اتنا میں آپ کے میٹر کو سیٹ کر دیتا ہوں. لوگوں نے پوری سیٹنگ کر رکھی ہے. بجلی پوری استعمال کرنا اور مینیپولیشن کر کے بل کم پے کرنا، یہ قومی جرم ہے بھائی، قومی جرم ہے. یہ بھی ناپ تول کی کمی کے اندر آئے گا. بجلی پوری استعمال کر رہا ہو، بل کم پے کر رہا ہو اس کے اندر تم. اس طرح کئی ایک مثال ہے. بہرحال شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول کی کمی کے جرم میں مبتلا تھی. اجتماعی طور پر اس قوم پر شورے برسے، زوردار چیخ مسلط کر کے ان کو عذاب دیا گیا، اور زلزلہ بھی اس قوم پر آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو زلزلہ تو ان کے اوپر بھی آیا تھا، لیکن اللہ کا کلام بتاتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. اسی طریقے پر لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں مبتلا ہوئی. علل اعلان یہ گندے کام انہوں نے کیے، اور آج دنیا کے اندر تو بہت سے ملکوں میں ہم جنس پرستی کو قانون کا سہارا دے دیا گیا، اور اس سے آگے بڑھ کر LGBT اور نہ جانے کیا کچھ چیزیں ہم چل رہی ہیں. اور آپ کے میرے اس مملکت خداداد پاکستان، اس ملک میں بھی 2018 میں ایک خوشنما ورڈنگز کے ساتھ ٹرانسجینڈر کے عنوان سے خواجہ سرائے مخنث قسم کے لوگوں کے لیے حقوق کے تحفظ کے نام پر ایک ایکٹ منظور کرا لیا گیا. وہ قانون بن چکا 2018 میں. آج کل آ رہی ہے نا یہ باتیں. اس وقت جو بات آ رہی وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب انہوں نے اس بل میں ترمیم کی بات کہی ہے. اور اللہ کے بندو، تم نے ان خواجہ سرا مخنث کا ذکر کرنے کے ذیل میں مغرب سے آئی ہوئی دجالی تہذیب کے اثرات کے تحت ہم جنس پرستی کا راستہ بھی کھول دیا، جنس کی تبدیلی کا راستہ بھی کھول دیا، اور سیلف پرسپشن کی بنیاد پر کہ معاذ اللہ ایک مرد کو فیل لائک ہے، فیل لائک پڑھتے ہیں نا ہم لوگ موسم کی اپڈیٹس کے اندر، وہ فیل لائک وہ فیل کر رہا ہے کہ وہ عورت ہے، تو قانون اس کو اجازت دے رہا ہے کہ نادرا جس سے آپ کا میرا CNIC اور دیگر ڈاکیومنٹس بنتی ہیں کہ وہ جا کر کہے کہ کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں عورت جیسا لگ رہا ہوں میں اپنے آپ کو، یا محسوس کر رہا ہوں تو مجھے عورت رجسٹر کیا جائے. یہ سینکڑوں کیسز ہو چکے ہیں، ہزاروں ہو چکے ہیں. ایک عورت سیلف پرسیپشن کرائیت آ رہی ہے، چہروں کے اوپر آپ کے اثرات میں دیکھ رہا ہوں، مگر یہ گندا کام اس ملک میں ہو چکا ہے. بات تو لوط علیہ السلام کی قوم کی ہو رہی تھی، اور اس قانون کے انڈر میں ہم جنس پرستی کے راستے کھل رہے ہیں. پبلک پلیسز کا ذکر تو کیا، اپنی مرضی سے جنس تبدیل کروا لے، مرد عورت اپنے آپ کو لکھوا دے، رہے مرد وہ فزیکلی اور ٹیکنیکلی لیگلی کیا ہو جائے عورت، اور جا کے عورتوں کے اندر جا کر بیٹھ جائے گا. ایک عورت رہے گی، عورت سیلف پرسیپشن کی بیسس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے مرد جیسا فیل ہو رہا ہے، آپ مجھے مرد رجسٹر کر لو، تو نادر اس کو رجسٹر کر دے گا. کتنی کراہیت آپ کو محسوس ہو، یہ امپلیکیشن ہے، اور ایسے ہزاروں کیسز ریکارڈ ہو چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنس کی تبدیلی کی اجازت دی جا رہی، یہ تو ان ملکوں میں بھی نہیں کہ بندے کی خواہش پر کیا جائے. جن ملکوں میں قانون بنایا بھی گیا تو وہاں میڈیکل بورڈ اس کا جائزہ لے کے طے کرے گا کہ اس کے اندر کون سے اثرات ہیں زائد، یا کس طرح مرد کی طرف مائل، اور پھر کوئی میڈیکل بورڈ ریکمینڈ کرے گا. یہ تو ان ملکوں میں بھی نہیں ہوا جو غیر مسلم ممالک ہیں، جس کی اجازت ہمارے ملک میں دے دی گئی. باقی تفصیلات جو آ رہی ہے آپ پڑھ لیجئے گا. اس کا نتیجہ ہمارا خاندانی نظام بھی برباد. اس کے نتیجے میں ایک مرد جو مرد رہا وہ عورت قرار پا جائے تو وراثت کیسے تقسیم کریں گے آپ اور ہم؟ شریعت کے احکامات کو کہاں لے کے جائیں گے جی؟ اور اس کی آڑ میں ہم جنس پرستی کا راستہ کھول دیا گیا ہے. بات کس قوم کی کر رہا تھا میں جی؟ اور ہماری اس نگاہ کو ہم کھولیں وحی کی تعلیم کی روشنی میں. یہ ایکٹ 2018 کا موجود ہے. اس وقت جو آواز اٹھ رہی ہے ہم بھی اس میں اپنا وزن ڈال رہے ہیں کہ اس میں ترمیم کرو. خواجہ سرا ہو، مخنث ہو، ان لوگوں کے لیے ہماری شریعت میں تعلیم موجود ہے. میں اس میدان کا آدمی نہیں، مگر ہمارے فقہاء نے ان کے بارے میں قوانین اور احکامات بیان کیے. اور یہ کلمہ گو ہیں تو مسلمان ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں بھائی. تو ان کے حقوق کی کوئی بات کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان کے لیے تعلیم کے میدان میں صحت کی سہولیات، کوئی گورنمنٹ کے اندر جابز کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو جینے کا حق ہے، اور مسلمان ہیں تو ان کے لیے شریعت میں تعلیمات بھی موجود. یہ ایک الگ نقطہ ہے، مگر اس خوبصورت اس عنوان کے تحت بے حیائی کا راستہ کھولا جائے،
ہم جنس پرستی کا راستہ کھولا جائے, وہ سیلف پرسیپشن کی بیسس پہ مرد عورت عورت مرد قرار پائے, یہ تو اللہ کی شریعت میں دخل اندازی, اللہ کی صناعی تخلیق میں دخل اندازی اور اللہ کے احکامات کو چیلنج کرنے والی بات ہے. اور اس بات کو بھی نوٹ کر لیں, یہ 2018 میں جب پاس ہوا تھا تو ساری ہماری سیاسی جماعتوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے. دینی ہٹا دیں, بس جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ہٹا دیں, بقیہ تمام کی تمام سب نے اس کے حق میں ووٹ دیا. کیا نون لیگ, کیا پیپلز پارٹی, کیا ایم کیو ایم, کیا پی ٹی آئی, سب نے حق میں ووٹ دیا تھا. میرے بھائیو بزرگوں, یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, جس ملک کا کچھ تعارف ہم نے شروع میں سنا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پھر بھی ہم کہیں کہ اللہ کا غضب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا, اور کیا ہوگا آخر. تو قوم لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں مبتلا ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو, نافرمانوں کو اندھا بھی کیا. آسمان سے پتھر برسائے گئے. کیسے پتھر؟ خاص پتھر, مسومۃ عند ربک, آپ کے رب کی طرف سے وہ نشان زدہ تھے کس پتھر نے کس کو جا کے مجرم کو مارنا ہے. اس قوم کی بستی کو اوپر لے جا کر پٹخ دیا گیا زمین پر, اور اس قوم کے نافرمانوں کو ڈیڈ سی میں, بحر مردار میں غرق کر دیا گیا. یہ اللہ کا کلام بتا رہے, پتھر برسنا, اندھا بنایا جانا, بستیوں کو پٹخ دیا جانا اور ڈیڈ سی میں غرق کر دیا جانا, یہ قرآن کریم بتا رہا ہے. فرعون اور آل فرعون, ان لوگوں نے ظلم کیا, سیاسی سطح پر جبر کیا, اور ایک قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان کی زندگی اجیرن کی. آج ایک بڑی قوم ہوتی ہے, وہ جا کے ٹوئن ٹاورز کا بہانہ بنا کر پورے 15 لاکھ لوگوں کو چن چن کر ہلاک کر دیتی ہے, اور ان 15 لاکھ شہید کر دیتی ہے افغانستان میں. ان 15 لاکھ کو شہید کرنے کے لیے راستہ کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں. یہ جرائم ہے ہمارے, جرائم ہے ہمارے. اور چن چن کر مجاہدین فی سبیل اللہ کو گرفتار کر کے ان دنیا کے دہشت گرد و ظالموں کے حوالے کس نے کیا؟ ہم نے کیا. یہ جرائم ہے ہمارے, ذہن میں رکھیے گا اس کو. لیکن پچھلی لسٹ کیا چل رہی تھی؟ نوح علیہ السلام کی قوم, شعیب علیہ السلام کی قوم, لوط علیہ السلام کی قوم, اور ابھی ذکر کیا فرعون اور آل فرعون کا, جنہوں نے ظلم کر کے بنی اسرائیل کو غلام بنایا, ظلم و ستم کیا. اللہ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا ہے, اور فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا ہے آج تک کے لیے. فَالْيَوْمُ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, آج کے دن تیرے بدن کو, تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنانے کے لیے. اور قرآن کریم میں ہم قارون کا قصہ پڑھتے ہیں سورہ القصص میں, اللہ نے اس کو بھی فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, ہم نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا. تو زلزلے ویسے بھی زمین پر آتے ہیں بھائی, بارشیں ہوتی ہیں دنیا میں, طوفان آتے ہیں دنیا میں, مگر اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ ان کی ہمیشہ کوئی فزیکل کازز نہیں ہوتی جو تم دیکھ رہے ہوتے ہو, ان کی میٹا فزیکل کازز بھی ہوتی ہیں. قوموں کے اجتماعی بگاڑ, قوموں کے اجتماعی جرائم, قوموں کے اجتماعی گناہ, ان کی وجہ سے بھی قوموں پر اللہ کی طرف سے اس طرح کے عذاب مسلط کیے جاتے ہیں. غرق کیا جانا, بارشوں کا برسا دیا جانا, طوفان کا آ جانا, پتھروں کا برسا دیا جانا, اندھا بنا دیا جانا, زلزلوں کا آ جانا, شولوں کا برسا دیا جانا, زمین میں دھسا دیا جانا, یہ بھی اس زمین پر ہی ہوا ہے. مگر خالق کائنات کا کلام بتاتا ہے, وحی کی تعلیم بتاتی ہے, یہ قوموں کے گناہوں اور ان کے اجتماعی بگاڑ کی وجہ سے معاملہ ہوا. اب آئیے آخری 6-7 منٹ میں آپ کے لے لوں انشاءاللہ. یہ ساری تفصیل کے بعد ہمارے مسائل تو ہمارے سامنے, پھر وہ جملہ آئے گا کہ ہم خاص لوگ ہیں اور یہ مملکت خداداد خاص ہے, اور ہمارے بڑے بڑے جرائم یہ ہیں, اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی حالت, بے حیائی کی, طوفان کو عام کرنا, خلاف شریعت قانون کو پاس کرنے پر سب کا اتفاق کرنا, اور مثالیں دے سکتا ہوں, وقت نہیں ہے میرے پاس. اور ڈنگے کی چوٹ پر سود کے دھندے کو جاری رکھ کر جنگ جاری رکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. 75 برس ہو گئے اللہ کی شریعت کا نفاذ نہ ہونا, بلکہ اس کے خلاف جانا, ریورس گیئر لگانا, یہ ہمارے اجتماعی جرائم ہیں. اور آج جو اللہ جھنجھوڑ رہا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, یہ خشکی تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوت اور گناہوں کی وجہ سے, تاکہ اللہ ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے, لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوٹیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اور وہ لوٹنا ہے جس کو ایک لفظ میں ہم کہیں توبہ.
ایک انفرادی توبہ ہے گناہوں کو چھوڑنا، نافرمانیوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آنا. مسئلہ ہے 22-23 کروڑ کا اجتماعی، انفرادی توبہ کافی نہیں، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. اور اجتماعی توبہ ہے وہ جو اللہ کی شریعت کا نام لے کر ہم نے ملک حاصل کیا تھا، جو وعدہ خلافی کی ہے، اس شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کا معاملہ، اس کے لیے جد و جہد ہو تو اللہ کی رحمت انشاءاللہ ہماری طرف متوجہ ہوگی. کیونکہ وقت پورا ہوا، اس سے میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ارادہ یہ تھا کہ ظہر کی نماز اپنے وقت پر یہ انشاءاللہ ادا ہوگی. تو یہ ہے ہمارا تجزیہ اللہ کی آیات کی روشنی میں کہ اس قوم کا مسئلہ میرے بھائی اور بزرگوں کیا ہے. ٹیلنٹ نہیں، ٹیلنٹ بہت ہے، برین ڈرین ہو گیا، وہ ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ملک بنا اسلام کے نام پر اور اسلام سے ہم نے وفاداری نہیں کی ہے. اسی کی سزائیں ہیں جو پے در پہ ہم پر مسلط ہو رہی ہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ کر لیں تو اللہ ہمارے مالوں میں بھی برکت دے دے گا، اعمال میں بھی برکت دے دے گا، کاروبار میں بھی برکت دے دے گا، آسمان سے بھی خزانے کھول دے گا، زمین سے بھی اللہ خزانے کھول دے گا. یہ بھی اللہ کی کتاب بتاتی ہے. مگر مسئلہ کیا ہے؟ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی حدود سچی اور پکی توبہ. اور ایک ہی مثال قرآن پاک نے دی ہے. یہ قومیں تو مٹا دی گئیں. ایک قوم یونس علیہ السلام کی سورہ یونس کی آیت 98 میں ذکر آتا ہے، اس قوم پر عذاب کا فیصلہ آ گیا اللہ کی طرف سے. آثار قوم نے دیکھ لی عذاب کے، ڈر گئے، دل ہل گئے ان کے. آج دل سخت ہو گئے، آج آنکھیں نم نہیں ہو رہی، آج آنسو نہیں بہہ رہے، آج دعاؤں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے، آج گناہ چھوڑنے کو قوم تیار نہیں ہو رہی. ان کے دل ہل گئے عذاب کے آثار کو دیکھ کر. پوری قوم میدان میں آ گئی، گھر والوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو لے کر، جانوروں کو لے کر، حتیٰ کہ جھک گئے اللہ کے سامنے. اور اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ان پر سے ٹال دیا. یہ آیت آج بھی تلاوت ہو رہی ہے، قیامت تک تلاوت ہوگی. رہنمائی یہ ہے کہ اب بھی اگر کوئی قوم اٹھ جائے اور ان کیفیات سے اس کی دل نرم ہو جائیں، لعلہم یرجعون، اور وہ لوٹے اللہ کی طرف، گناہوں کو چھوڑے، پھر نافرمانیوں کو چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے. وہ ٹال سکتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. اس نے ٹالا ہے اور یہ بیان کیا ہے تو وہ اب بھی ٹال دے گا، مگر کوئی اس کی طرف واقعتاً رجوع کرنے والا تو بنے. یہی تنظیم اسلامی کی طرف سے بنیادی دعوت کہ بھائی یہ دین ہم سب کے لیے اللہ نے عطا فرمایا. اس دین پر عمل انفرادی زندگی میں اولاً، اور اجتماعیت کے لیے اجتماعیت اختیار کر کے اسی دین کی دعوت اور اس کے قیام اور نفاذ کی جد و جہد کا معاملہ. اور پاکستان کے تناظر میں تو یہ دعوت بڑی ویلڈ ہے، ویسے تو اپنی جگہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے. ارے ملک کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ اسلام کے نام پر بنا، اسلام نافذ نہیں کیا. جب تک اس طرف ہماری پیش قدمی نہیں ہوگی یہ مسائل بگڑ تو جائیں گے، بڑھ تو جائیں گے، یہ حل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو واقعتاً سچی پکی توبہ کی توفیق دے اور ہمیں دین کے ساتھ مخلص فرما کر اس دین کی دعوت اور اس دین کے قیام و نفاذ کی جد و جہد کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ وعدہ کیا گیا تھا کچھ سوالات کے لیے، تو سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں. ٹھیک، حافظ طیب اویسی صاحب ہیں، تشریف رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سوال عرض ہے کہ سود کے خلاف ہم انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہیں، اور کیا سب مذہبی جماعتیں سود کے خلاف یکجا ہو کر کب آواز اٹھائیں گی بغیر کسی اختلاف کے؟ حافظ صاحب اللہ آپ کی آواز کو مکہ مدینہ شریف تک پہنچائے. جیسے آپ کے جذبات ہیں، یہی میرے اور ہماری تنظیم کے ساتھیوں کے بھی جذبات ہیں. ایک اور سوال شاید اسی کے ذیل میں عرض کر دیتا ہوں، پھر جواب میں عرض کرتا ہوں. ہم سب کا مقصد عاصم مختار صاحب ہیں، عاصم مختار صاحب ہیں. اچھا، جزاک اللہ خیر. ہم سب کا مقصد ایک اسلامی نظام کا قیام ہے، لیکن انفرادی طور پر ہم اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، اور اجتماعی طور پر ہر جماعت صرف اپنا ایجنڈا ہی بیان کرتی ہے اور عام لوگ اس سے لاپرواہ رہتے ہیں. تو کیا آپ سب جماعتوں کے لیڈران کو اکٹھا کر کے زیادہ بہتر کردار ادا نہیں کر سکتے جس میں زیادہ لوگ انوالو ہوں اور کوئی ایک جماعت نہیں بلکہ سب مل کر اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوشاں ہوں؟ بالکل عاصم بھائی، آپ نے بھی میرے دل کی بات کہی ہے. جہاں تک سود کا معاملہ ہے، یعنی سود کے خاتمے کا، انفرادی سطح پر ہم سب طے کریں. ہمارا کوئی پی ایل ایس اکاؤنٹ نہیں ہوگا، ہم کوئی سودی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، ہم سود پہ پیسہ لے کے کاروبار نہیں کریں گے، روگی سوکھی بھی گزارا کر لیں گے. یہ میرے اور آپ کے بس میں. میں آسٹریلیا میں گیا ہوں، وہاں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے وہاں ایک گنجائش موجود ہونے کے باوجود مارگیج پر گھر نہیں لیا، 25 سال سے آج بھی کرائے پہ رہ رہے ہیں. اگر وہ آسٹریلیا میں رہ سکتے ہیں تو یہ مسلمان جو پاکستان میں اللہ کو ماننے والا ہے وہ کیوں کم پہ گزارا کر کے زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کر سکتا؟ یہ تو ہم فوراً کر سکتے ہیں. دوسرا، بالکل صحیح بات ہے، اکیلے ہم نظام کو نہیں بدل سکتے، اس کی جد و جہد کا پر فرض ہے. اسی کی پکار تنظیم اسلامی لگاتی
سکھاتی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ختم نبوت کے بعد یہ ہمارا فرض ہے. باقی تفصیلات ہیں. اب اگلی بات کہ تمام جماعتیں ہم نے کوشش کی ہے, اور بالکل ہمارے حافظ صاحب نے اچھی بات کی, بغیر کسی اختلاف کے. سود کے حرام ہونے پر کسی کا اختلاف نہیں, سب متفقن علیہ معاملہ ہے, سب کا اس پر اتفاق ہے. ہم سب سے یہی گزارش کر رہے ہیں, اس قوم میں لوگ بجلی گیس پانی کے لیے سڑکوں پر آ جاتے ہیں, تو کیا ہم اللہ کے خلاف جو اللہ کے ساتھ جو جنگ چل رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ تو ہم یہ گزارش دینی جماعتوں سے بھی ہم نے کی ہے. کچھ قابل افسوس پہلو بھی ہیں, چھوڑ دیں ان کو, ہیں مگر, اور کچھ قابل تحسین پہلو ہیں. ان میں یہ کہ جب ہم نے یہ بات علماء تک, اہل علم تک, دینی جماعتوں تک پہنچائی تو انہوں نے اتنا تو ضرور کیا, اپنے ممبر سے اس کو بیان کر دیا, آگے اس لٹریچر کو پہنچا دیا, ہمیں اپنی مساجد میں موقع دیا, مگر ہم نے گزارش کی اتنا نہیں چلے گا, اس کے لیے تو سڑکوں پر آنا پڑے گا. جیسے کہ 1974 میں عقیدے کا معاملہ تھا, ختم نبوت کے تحفظ کا معاملہ, اور پھر قادیانیوں کو کافر قرار دیے جانے کا معاملہ, تو یہ متفقن علیہ معاملہ تھا, اس میں کسی کے اختلاف نہیں. تو کیوں نہ جیسے اس عقیدے کے معاملے کے تحفظ کے لیے ہم کھڑے ہوئے, ہمیں سود کے خاتمے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. ہماری بعض دو بڑی دینی سیاسی جماعتیں وہ بڑے بڑے پروگرامز کرتی ہیں, وہ دھرنوں تک بھی آ جاتی ہیں, وہ سڑکوں کو بلاک کرنے پر بھی آ جاتے ہیں. ہم ان تک بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ہاں اس کام کے لیے آ جائیں. سڑکیں بلاک کرنے کا ہم یہ قطعاً مطلب نہیں اپنے بھائیوں کی دکانوں کو توڑنا شروع, یہ تو جرم ہے بھائی, غلط ہے, لیکن احساس تو دلایا جائے کہ ہم نہیں چلنے دیں گے اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے کو. ان تک بھی ہم بات پہنچا رہے ہیں. اور ان میں سے ایک بڑی دینی جماعت, سیاسی جماعت, وہ حکمرانوں کے ساتھ اتحاد میں شامل ہے. اللہ کرے ان تک بات پہنچے. میں تو سوشل میڈیا پہ بات کہہ سکتا ہوں, ممبر پہ کہہ سکتے ہیں, ہمارے ساتھ اور پہنچا سکتے ہیں کہ آپ تو حکمرانوں کے ساتھ اتحاد میں شامل ہو, آپ اپنا وزن ڈالو نا بھائی, آپ اپنی شدت تاثر کو وہاں پر رکھو. آپ پوری حکومتوں کو اڑانے کے لیے میدان میں نظر آ جاتے ہیں, تو اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے بھی میدان میں آئیں. باقی ہمارے عاصم بھائی نے کہا دینی جماعتوں کے ساتھ, تنظیم اسلامی کے پہلے امیر بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی اپنی سی کوشش کی. ان کا کتابچہ موجود ہے, اس کا جو ٹائٹل ہے وہ پاکستانی جھنڈے کی طرح گرین اور وائٹ ہے. مذہبی جماعتوں میں باہمی تعاون اور اس کی عملی شکلیں, مشورے ہم نے دیے, ملاقاتیں کرتے تھے. اسی طرح ہمارے سابق امیر جو حیات ہیں, عاقب سعید صاحب, محترم عاقب سعید صاحب, انہوں نے کوشش کی. میں بھی مختلف علماء سے, اور ماشاءاللہ محبت بھی کرتے علماء. کل رات ہم کہاں تھے؟ منڈی بہاؤدین میں. اب تو ماشاءاللہ نوجوان علماء تمام مکاتب فکر کے ہماری گفتگو سننے میں بھی آ جاتے ہیں, ہمارے لیے عزت افزائی کی بات ہے. تو یہ چل رہا ہے سلسلہ. آپ دعا کریں کہ ہمیں اللہ اخلاص عطا کرے, اور ان مشترکہ امور پر ہمارے علمی اختلاف رہیں گے, وہ 14 صدیوں میں ختم نہیں تو آج ہم کیسے ختم کر لیں گے, مگر جو مشترکہ امور ہے ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. جیسے کہ سود کا خاتمہ, بے حیائی کا خاتمہ, قانون سازی شریعت کے مطابق ہو, اینڈ سو آن. معاملہ جینے کا لوگوں کو حق ملے, لوگوں کو ان کے حقوق ملے, اور تاکہ وہ اللہ سے لو لگا سکے. ان مشترکہ امور پر ہماری آواز بلند ہونی چاہیے. محنت ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی, اللہ ہمیں مزید کی توفیق دے. نتیجہ اللہ کے اختیار میں, اسی سے پھر ہم دعا کریں گے. علی انور صاحب ہیں جی, آپ فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک سودی نظام کی وجہ سے معاش کی تنگی کا شکار ہے, جبکہ امریکہ اور بہت سے یورپین ملکوں میں ہر طرح سے سودی نظام رائج ہے, جبکہ وہ تو معاشی طور پر خوشحال ہیں. یہ شاید خیال ہے کہ وہ معاشی طور پر خوشحال ہیں. دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک کون سا ہے؟ امریکہ ہے. اور پاورٹی لیول یعنی غربت کی شرح وہاں بھی 20-25% سے کم نہیں ہے, اور دنیا کا مقروض ترین ملک وہ ہے. اس کے برعکس سنیں, مسائل بہت سارے ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ ہم مختلف ہیں, ہم ڈیفرنٹ ہیں. کافروں کو تو اللہ دنیا میں خوب دے گا, فرعون کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. آخرت میں کچھ نہیں ہے نا, ایک مسئلہ. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ماننے والے جب رب کی مانیں گے تو ادھر بھی کچھ پائیں گے. وہ ہمارا مسئلہ یہ ہے. دوسرا ایک اور اینگل لے لیجئے, دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ریاستیں کون سی کہلاتی ہیں؟ اسکینڈینیوین کنٹریز, ڈنمارک, سویڈن اینڈ سو آن. پر کیپیٹل انکم دنیا میں سب سے زیادہ وہاں پر ہے, فی کا سامدن, اور دنیا میں سوشل ویلفیئر سب سے زیادہ وہاں پر ہے. ہم خوش تو ہوتے ہیں کہہ کر کہ ان کے نظاموں کے بنانے والوں نے کہا یس وی آر فالوئنگ دا عمر's لا, ہم بھی سیدنا عمر کے لا کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ کہہ کہ ہم خوش تو ہوتے ہیں, حالانکہ ہمیں پریزنٹ کرنا چاہیے دنیا کے سامنے. لیکن جن ملکوں میں خوشحالی سب سے زیادہ ہے, جس کے 2-3 مثالیں دی گئیں, آپ کے علم میں ہے کہ سب سے زیادہ خودکشیاں انہی ملکوں میں ہوتی ہیں. دے آر مسنگ سم تھنگ اور وی آر مسنگ مینی تھنگس. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ان کی برائی کر کے ہم اپنے آپ کو کمبل اڑا کر سلا دیں. ہم زیادہ مصائب میں ہیں. کیوں؟ ہماری ذمہ داری زیادہ تھی. ان کو لیڈ کرنا, ان تک پریزنٹ کرنا ہمارا فرض تھا. ہم خود بھی جا رہے ہیں اور ان تک بھی نہیں پہنچا رہے. بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑی تلخ مثال ہے. ایک خزانہ ہے ایک صندوق کے اندر, اوپر بیٹھا ہوا ہے سانپ, فن نکال کے بیٹھا ہوا ہے. خود فائدہ اٹھاتا ہے اس سے؟ نہیں.
دوسرے کو قریب آنے دیتا ہے نہیں, نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو قریب آنے دیتا ہے. ہمارا مسئلہ بھی یہی, قرآن ہمارے پاس, دین حق ہمارے پاس, سیرت کی رہنمائی ہمارے پاس, نہ خود فائدہ اٹھا رہے نہ پستی ہوئی دنیا کو فائدہ اٹھانے ہم دے رہے ہیں. گویا ہمارا جرم دوہرا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ذرا سوالات کی پرچیاں دکھا دیں کتنی آ گئی ماشاء اللہ. بھائی تھوڑا مختصر اگر ہو مناسب ہے. یہ تو نام پڑھنے میں آ رہا ہے جی. وہ سب چیزیں مہنگی اور جنرل حبیب گل کا ذکر آپ نے کیا کہ امریکہ کہنے کے بغیر تو میں بھی رجیم چینج وغیرہ. بالکل صحیح. امریکہ سے ہماری دشمنی ہے, ہر اس سے دشمنی ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی اختیار کرے گا اور اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گا. لیکن رجیم چینج کا معاملہ کوئی اگر ہوا تو پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں. آپ نے خود جنرل حمیل گل کا ذکر کیا, کہا جی آپ کیوں نہیں بنے کبھی آرمی چیف. کا امریکہ کی آشیرواد کے بغیر ہمارا آرمی چیف بھی نہیں مقرر ہو سکتا. تو یہ امریکہ کی ہم سے دشمنی تو پرانی ہے نا. یہ صرف آج کچھ زیادہ لوگ سینٹیمنٹس لے کر کھڑے ہو گئے. امریکہ کی دشمنی ہمارے ساتھ پہلے کی ہے. یہ پریسٹل ترمیم امریکہ نے کانگریس سے پاس کروا کر ہمارے F-16 روک کر ہم سے ہاتھ کیا تھا. ایک اچھی مثال اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی. کیوں نہ ہمارے حکمراں جرأت کرے کہ ہماری عدالت نے کہا ہے, اور رب نے تو کہا, ہماری عدالت نے کہا ہے کہ انٹرسٹ حرام ہے, تو بابا ہماری پارلیمنٹ سے قانون پاس کرواؤ اور منہ پہ دے کر مارو کہ ہماری پارلیمنٹ نے بھی طے کر دیا کہ ہم انٹرسٹ پے نہیں کریں گے. تمہیں ہے ہمت ہمارے اندر؟ وہ ہم پر ڈاکہ ڈالے, وہ ہمارے ساتھ ہاتھ کریں, وہ ہمارے ساتھ چیٹنگ کریں, اور ہم بلی بن کر بیٹھے رہیں. کیوں بلی بن کر بیٹھے میں خاموش؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ایمانی جرت نہیں ہے. مسلمان کو ایمانی جرت کھڑی کرتی ہے, اور اس نے کھڑا کیا تھا طالبان افغانستان کو, ایک امریکہ نہیں 50 ملکوں کے سامنے, اور وہ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے 50 ملکوں کی ٹیکنالوجی کو ناکام کیا. اللہ وہ جرت ایمانی ہمیں بھی عطا فرمائے تو ہم شاید آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں گے انشاءاللہ. اچھا, عماد جاوید صاحب ہیں, اور ایک محترم نے نام نہیں رکھا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ تنظیم اسلامی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے نعیم بھائی یہاں کے ذمہ دار ہیں, ان سے رابطہ کر لیجیے گا. نعیم بھائی یہ بالکل کونے پہ بیٹھے, ان سے رابطہ کر لیجیے گا. محمد حامد صاحب جی, آپ نے لکھا ہے ڈاکٹر اسرا جب امیر صاحب دینی جماعتوں کا مذاق اڑائیں گے تو دینی جماعت آپ کی بات کیسے سنے گی؟ یہ ڈاکٹر اسرا صاحب نے مذاق اڑایا, یہ آپ کہہ رہے ہیں, یا میں نے مذاق اڑایا؟ کیونکہ آپ نے لکھا ہے ڈاکٹر اسرا جب امیر صاحب جی خود امیر تھے تو ایک امیر تھے, امیر ہیں تھے. اچھا ٹھیک, یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. یہ اچھا ٹھیک, آپ کی بات مکمل, آپ کی بات مکمل ہو گئی. اب میں عرض کر لوں, ٹھیک ہے. انبیاء کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں, ٹھیک ہو گیا جی. تو خطا ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی ہو سکتی تھی, اللہ ان کو معاف فرمائے. خطا مجھ سے بھی ہو سکتی, کسی سے بھی ہو سکتی. ایک بات ہو گئی, ٹھیک ہوگی بات. اگر کوئی قابل توجہ, قابل اصلاح بات ہے تو اللہ ہمیں ہمت دے, توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. دوسری بات ہو گئی, اب میں آپ کو گنوا نہیں سکتا کہ میں پچھلے 2 سالوں میں کتنے علماء سے ملا ہوں, اور کتنے ابھی بھی ایک جگہ سے ہو کر آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور کتنے مدارس میں گیا ہوں. دیوبندی مکتب فکر بھی, بریلوی مکتب فکر بھی, آل الحدیث مکتب فکر بھی, بلاتے بھی ہیں, اپنے ہاں گفتگو بھی کرواتے ہیں, حتیٰ کہ اپنے دور حدیث کے طلباء سے بھی گفتگو کرانے کا موقع دیتے ہیں. اور اب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ ہماری محفلوں میں بھی آ جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب بھی آپ لیجئے. سر آپ کی بات پوری ہو گئی تھی نا, آپ پلیز میرے بھائی پلیز جزاک اللہ خیر. اگلا سوال دے دیجیے. باہر 2 گاڑیاں کھڑی ہیں جی, AGS 632 اور دوسری کا اوپر نہیں لکھا 258, وہ ذرا ہٹا دیں, راستے میں کی کھڑی ہیں. اچھا جی, 1 بج کے جماعت کا ٹائم کیا ہے جی؟ اچھا جی, اب اسی لیے آپ حضرات سے پرچیاں دکھا دیں, ٹھیک ہے. کچھ تو بتایا گیا, فقہی سوالات ہیں وہ آپ کسی مفتی صاحب سے لے لیجئے گا, اور اگر کوئی انتظامی تنظیمی امور مقامی ہیں تو نمبرز لکھے ہوئے. اچھا ٹھیک. ایک سوال شاید ہماری بہنوں میں سے کسی خاتون کی طرف سے ہے.
میرا سوال ہے کہ جو ٹرانسجینڈر ہے وہ تو نام کی نوعیت کے اعتبار سے تو خواجہ سرا ہی لگتا ہے، اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن اور سوشل اویئرنیس کیسے کی جائے؟ اس کے لیے انگریزی کا بہتر لفظ کچھ اہل علم نے پروپوز کیا، وہ انٹرسیکس کا لفظ بہتر ہے۔ ٹرانسجینڈر کے اندر مطلق جینڈر پر ڈسکشن اور تبدیلی کی بات نکلتی ہے، تو یہ جو اس وقت ترمیمی بل آ رہا ہے اس پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں ان باتوں کی اویئرنیس دی جا رہی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہماری بہن ہوں اگر وہ ہمارے ساتھیوں سے رابطہ کر لیں اور ان تک آپ کے محرم کا نمبر پہنچ جائے تو کچھ ڈیٹا یا کچھ کامنٹس، کچھ فائلز وغیرہ ہیں وہ آپ تک ہم پہنچا دیں گے، اور یہ اویئرنیس ضروری ہے۔ یہ بھی نقطہ نوٹ کیجئے گا، کئی ماؤں کی طرف سے اور اسکول کے ٹیچرز کی طرف سے بات ہے کہ یہ تو معاشرے میں چل پڑا، ابھی اسکول کے بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ آپ ذرا چیک کریں، آپ کے میرے بچے بھی سوال کریں گے تو اویئرنیس اتنی بھی ہو کہ بچوں کو سمجھانا ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ذکر کر کے بھی سمجھانا ہے، اور جو ہم پر دجالی تہذیب مسلط کی جا رہی ہے اس کے اثرات سے بچنے کے لیے بھی سمجھانا ہے۔ تو جو ہماری بہن ہے ان کے اگر کوئی محرم ہوں وہ ہمارے تنظیمی ساتھیوں سے ملاقات کر لیجئے گا، اور کوئی مواد انشاءاللہ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو فراہم کر دیں گے۔ اچھا جی، خواتین ہی کی طرف سے سوال، عوام الناس کے اس جمہوری نظام کی حقیقت واضح کرنے پر ذہن سازی پر تنظیم اسلامی کی کوششیں ناکافی لگ رہی ہیں، ہمارے کرنے کے کام بتائیے، اور آپ کے شوہر جو ہیں وہ تنظیم میں ہیں۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی خاتون نے سوال یا کسی لڑکی نے سوال کیا تھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ جب بھی اللہ نے نبی بنایا تو کسی مرد کو بنایا، عورت کو نہیں بنایا، تو ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے؟ ایک ذہن میں اس طرح کی بات آئی تو بڑا پیارا جواب دے کہ بیٹا مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی۔ یہ حکمت ہوتی ہے اصل میں اللہ کی عطا، مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی۔ صرف آدم علیہ السلام کا ایکسیپشن ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں، والدہ ان کی بھی ہیں۔ تو اگر یہ بہن ہماری یقیناً ماں بھی ہوں گی جی، اپنی اولاد کی تربیت، اگر وہ بیٹی ہے جس کی تربیت تو وہ کل کی ماں بنے گی، نسل آگے چلے گی، اور بیٹا ہے تو کل کا مبلغ بنے گا، داعی بنے گا، مجاہد بنے گا، اینڈ سو آن۔ عورت کی ذمہ داری اصلاً اس کے گھر سے منسلک کی گئی، عورت کی ذمہ داری اس کی اگر شادی شدہ ہو گئی تو اس کی جنت کو شوہر سے جوڑا گیا، اور اولاد کی تربیت پر اس کو جو ہے وہ ذمہ داری دی گئی ہے، باہر کے کام مردوں کے حوالے کیے گئے ہیں۔ باقی یہ بات کہ تنظیم اسلامی کی کوششیں کم ہے، بالکل صحیح بات ہے، میں ناکار آدمی ہوں، سیدھی سی بات، میرے اندر کمی کوتاہی ہے، میرے رفقا میں بھی ہوگی، تو ہم اسی کی آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ دعا کریں اللہ ہمیں اور ہمت دے، ہمیں ہماری اصلاح کی بھی توفیق دے، اور آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے تاکہ کام اور آگے بڑھ سکے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، تنظیم اسلامی میں خواتین کا کردار اتنا نمایاں نہیں ہے، خواتین کو بھی پراپر گائیڈ کیا جائے، کیونکہ باقی شہروں میں تو تنظیم کی خواتین کا بہت اچھا کردار تھا، پر سیالکوٹ میں اتنا نظم نظر نہیں آتا۔ بھئی یہ رفقائے تنظیم دیکھ لیں اس چیز کو انشاءاللہ تعالی، لیکن پہلی بار عورت کا اصل کردار کدھر؟ گھر میں۔ میرے 7 بچے ہیں الحمدللہ، 4 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ پہلی اہلیہ سے ہیں، اور ایک اور اہلیہ وہ بیوہ ہو گئی تھیں، ان سے ہم نے نکاح کیا تھا، ان دونوں نے مل کے گھر کو سنبھالا ہوا ہے۔ میں سکون سے 4 سے 5 مہینے گھر سے باہر رہ کر دین کا کام اللہ کے فضل سے کرتا ہوں۔ اگر وہ سکون پیچھے مجھے نہ ہو تو میں دین کا کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو وہ پیچھے سکون ہے تو میں ادھر کام کر رہا ہوں، تو کیا اس کام کا اجر ان کو نہیں ملے گا؟ تو جس بہن نے سوال کیا وہ اپنے شوہر کے لیے معاونت کا باعث بنے، اس کو نکالے باہر سے مراد دین کے کام میں، اور اس کو معاونت دے، وہ جتنا باہر کام کرے گا اس بہن کو بھی ماں کی شوہر بیوی کی حیثیت میں، کل اولاد کی تربیت کرتی ہے ماں کی حیثیت میں، اس کو اجر ملے گا۔ البتہ ہم یہ ضرور اپنے رفقائے تنظیم سے کہتے ہیں، یہ ہمارا خاندان یہ ہے میرے بھائی، یہ جو دین کی نسبت سے ہم جڑے ہیں، تو اپنے گھرانوں کو جوڑنا، اپنے بچوں کو جوڑنا، اگر اس میں کمی ہے وہ کمی ہمیں پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ مکمل کر لیں تاکہ نماز کے لیے ساتھ ہی جا سکیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تمام خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے کام کو آگے بڑھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسنون دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جد سبحانک اللہ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ماشاءاللہ، صرف آدھا منٹ دے دیں، اگر کچھ سوالات رہ گئے ہیں تو اسی لیے آپ سے ہم نے آپ کے فون نمبر مانگے تھے، تو ان کے اندر وہ جواب کے جو آپ کو ہم تنظیمی سائٹ سے، تنظیم کی طرف سے دے سکتے ہیں دے دیں گے۔ اگر اس میں کوئی فقہی یا فتوے والا سوال ہے وہ آپ کسی مفتی صاحب سے لے لیجئے گا۔ اگلی بات سن لیجئے، میری مجبوری ہے کہ میری 5 بجے فلائٹ ہے لاہور کے ایئرپورٹ سے، ٹھیک
ٹھیک ہے جی. میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ میں نے اپنی گفتگو کم کی ہے تاکہ آپ کے سوالات میں لے سکوں. آپ کی بڑی محبت، بڑی عنایت، بڑے تحمل سے آپ نے گفتگو سنی ہے. مجھے مجبوری ہوگی کہ مجھے فلائٹ لاہور ایئرپورٹ سے پکڑنی ہے، اور اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں. آپ کی بڑی محبت. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.